السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں۔ دراصل میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ناول لے کے آئی ہوں وہ آپ لوگوں کو پسند آئے، وہ اچھا ہو۔ تو میں کوشش کرتی ہوں اسے تھوڑا بہت پڑھنے کی، لیکن میں ایک ساتھ سارا تو نہیں پڑھ سکتی نا ڈیلی کا جو ہے وہ ناول، اس لیے کمنٹ میں دیکھتی ہوں جو بھی مجھے اچھا ناول لگتا ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی ہوں۔ اندر سے ناول کس طرح کا آتا ہے مجھے نہیں پتا، تو اس کے بھی کمنٹ کافی اچھے تھے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آئے گا۔ تو رائٹر نیم اور ناول نیم آپ لوگوں کو لاسٹ میں پتہ چلے گا۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم ایک طوائف کی بیٹی ہو، یہ جملہ اس کے کانوں پر کسی تازیانے کی طرح لگا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو آنکھوں میں زمانے بھر کی نفرت لیے اسے گھور رہی تھی۔ پلکوں کی باڑ پر رکے آنسوں کو اس نے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس نے سر جھکا لیا اور آنسوں کو بہہ جانے دیا۔ آس پاس موجود بہت سے اسٹوڈنٹ متوجہ ہو چکے تھے اور اب عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے نہ جانے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ فاریہ اپنے منہ سے زہر اگل کر چلی گئی تھی، لیکن سیرت ہمایوں کو ایک نئی امتحان میں ڈال گئی تھی۔ اس کے آس پاس لوگ سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ آوازوں کے ساتھ دبی دبی طنزیہ ہنسی کی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ بڑی نیک پروین بنی پھرتی ہے، پوری یونی کی مولوانی ایک طوائف کی بیٹی ہے۔ یہ آواز اس کی بہترین دوست گھوری کی تھی۔ سیرت نے نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن آنسو نے یہ کوشش بھی ناکام بنا دی تھی۔ اس نے سب کی آوازوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کتابیں سمیٹی اور ایک طرف یونیورسٹی کے گیٹ پر چلی آئی۔ آج اسے وہاں تک پہنچنے میں بہت ہی مشکل مرحلہ لگا تھا۔ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے وہ کانپ رہی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور سب کچھ بھول کر تیز تیز قدم لیتی گیٹ کی طرف بڑھا دیے۔ سب پیچھے لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن اس نے کان بند کر لیے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ گیٹ سے باہر نکل کر پوائنٹ پر انتظار کرنے کی بجائے وہ پیدل ہی چل پڑی تھی۔ اسے ابھی بھی اپنے پیچھے لوگوں کی پرتپش نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ آج اس کی ماں کو دنیا سے گزرے صرف 20 دن ہی ہوئے تھے۔ اس نے ہوش سنبھالا تو خود کو اندرون لاہور کے ایک خستہ حال مکان میں پایا، جہاں ضروریات زندگی بس نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کی ماں سومو سلوت کی پابند تھی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کر کر وہ ضروریات پوری کرتی تھی۔ اس کی اور اس کی ماں کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ جب کبھی دونوں میں کوئی بات ہوتی بھی تو جو ہی سیرت اپنے باپ کے حوالے سے کوئی سوال کرتی، اس کی ماں اس کے پاس سے اٹھ کر چلی جاتی اور پھر اپنے خول میں بند ہو جاتی۔ محلے میں ان کا کسی کے ساتھ زیادہ میل جول نہ تھا۔ سیرت کو دوست بنانے کی اجازت نہ تھی، لیکن نہ جانے کیسے پھر وہ جہاں جاتی اس کی بہت سی فرینڈز بن جاتی تھی، لیکن اس نے کبھی کسی کو گھر لانے کی غلطی نہیں کی تھی، ماں سوائے ام ہانی کو، جو کہ اس کے محلے میں ہی رہتی تھی، لیکن اس محلے کے باقی گھروں سے قدرے بہتر حالت میں تھے۔ اس کے ابو کسی ملٹی نیشنل فرم میں مینیجر تھے۔ ہانی ایک بہت ہی پرخلوص لڑکی تھی۔ اس کے گھر میں آنے جانے پر اس کی امی نے بھی کوئی روک ٹوک نہ لگائی تھی۔ اپنی ماں کا گریز محسوس کرتے ہوئے سیرت نے باپ کے حوالے سے سوال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میٹرک کے بعد اس نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی تھی۔ اس طرح اپنی ماں فرینڈز کے گھروں میں جا کر اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانے لگی، جس سے ان کے گھر کے حالات میں کچھ سدھار آنے لگا تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس لیے اس کا اسکالرشپ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تھا، جہاں سے وہ ایم اے کر رہی تھی۔ لیکن ان کی زندگیوں میں طوفان تب اٹھا جب ایک دن کوئی شہباز نامی آدمی نہ جانے کہاں ان کی چوکھٹ پر آن پہنچا تھا۔ اسے دیکھ کر سیرت کی ماں خدیجہ خاتون ڈر گئی تھی اور سیرت کو کمرے میں بند کر کے اس آدمی کو گھر سے نکالنے لگی جو زبردستی اندر گھس آیا تھا۔ دونوں کی دکم پیل میں اس شخص کے سر پر چوٹ آ گئی تھی اور وہ غضبناک ہو کر چیخ چیخ کر سب لوگوں کو اکٹھا کرنے لگا، اور پھر کمرے کی کھڑکی میں کھڑی سیرت نے جو کچھ سنا اس کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ نہ جانے کیسے ہانی وہاں آ گئی اور آ کر سیرت کو دروازہ کھول کر باہر نکالا، لیکن باہر کا منظر دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوئی تھی۔ اس کی ماں مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی اور سب لوگ انہیں لعنت منامت کر رہے تھے۔ وہ دوڑ کر ماں کے پاس پہنچی اور انہیں اپنے باہوں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ خدیجہ خاتون نے ایک نظر بیٹی کے چہرے پر ڈالی اور اس کے آگے معافی کے انداز میں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ سیرت انہیں باہوں کے گھیرے میں لیے اندر کی جانب چلی گئی تھی اور انہیں چارپائی پر لٹا کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی اور یکٹک چھت کو تکنے لگی تھی۔ سیرت نے انہیں زبردستی 2-4 نوالے کھلائے اور ان کی دوا دے کر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے خراٹوں کی آواز آنے لگی تو وہ بھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب سیرت کو اپنی پیشانی پر گیلا پن محسوس ہوا تو اس نے آنکھ کھولی تو خدیجہ خاتون آنسوں سے تر چہرہ لیے اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ہوش سنبھالنے کے بعد اس نے پہلی بار خدیجہ خاتون کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا تو خدیجہ نے ان کی ممتا کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں موڑ لی تھی۔ پھر دھیمے دھیمے لہجے میں وہ اپنے بارے میں بتانے لگی۔ تمہاری طرح میں بھی ایک طوائف کے گھر پیدا ہوئی، شاید یہ میرا قصور تھا۔ بچپن سے ہی کانوں میں ساز اور گھنگرو کی آوازیں کان میں پڑی تھی۔ رنگ برنگے آنچل زیورات سے لدی عورتیں، جن میں میری اپنی ماں بھی شامل تھی، میک اپ سے پر لال چہروں پر مسکراہٹ سجائے وہاں آنے والوں کے دلوں کو لبھاتی تھی۔ لیکن جب مجھے ان سب سے نفرت محسوس ہوتی تھی
جب میں 17 برس کی تھی تب پہلی بار اپنی ماں کے ساتھ محفل میں ڈانس کیا، اور وہاں آنے والے بہت سے لوگوں میں سے ایک تمہارے بابا ہمایوں خان بھی تھے۔ خوبصورت مردانہ وجاہت کا شاہکار دیکھنے والے دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے۔ رئیس باپ کی اولاد تھے تو شوق بھی ویسے ہی پالے تھے۔ ایسی محفلوں میں جانا اور پیسے اڑانا ان کا شوق تھا۔ اسی شوق کی تسکین کے لیے وہ ہمارے در پر آئے تھے اور پھر کبھی لوٹ کر نہ واپس جا سکے۔ نہ جانے ہماری ماں سے کیا سودا طے کیا اور ایک سنہری شام پوری عزت سے بیاہ کر ہمیں اپنے ساتھ اسلام آباد لے گئی تھی۔ شادی انہوں نے اپنے گھر سے چھپ کر کی تھی۔ شادی کے بعد ہم جیسے ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ ایسا محبت کرنے والا شوہر، اپنے گھر کا سکون، یہ سب ہمارے لیے بالکل نیا تھا، اور یہ سب پا کر ہماری زندگی میں بھی سکون ہی حاصل ہو گیا تھا۔ لیکن اس سکون میں پہلا کنکر تب پڑا جب میں پہلی بار گھر سے نکل کر مارکیٹ میں گئی۔ وہاں مجھے تمہارے پاپا کے دوست وجاہت خان ملے تھے، جس نے نہ جانے آفس جا کر ہمارے بارے میں ہمایوں سے کیا کہا۔ وہ ہم سے کھچے کھچے سے رہنے لگے۔ ہم ان کے باہر جاتی تو وہ منہ موڑ لیتے، اور پھر وہ دن بھی آیا جس کے طوفان میں سب بہہ گیا۔ میں گھر پر اکیلی تھی، تبھی وجاہت خان ہمارے گھر پر آ گئے تھے۔ میں دروازہ کھول چکی تھی اور مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر میں ہمایوں کو کال کرنے کے لیے لاؤنج میں آ گئی تو تبھی کچن سے کچھ جلنے کی بو آئی تھی۔ میں کچن کی طرف بھاگی تو وہاں سارا سالن جل چکا تھا۔ ہڑبڑاہٹ میں نے اپنے دوپٹے سے پتیلا اٹھایا تو آنچل نے میرے دوپٹے کو پکڑ لیا اور میری چیخ نکل گئی۔ جسے سن کر وجاہت خان کچن میں آ گئے تھے اور جلتا دوپٹہ کھینچ کر اسے آگ سے بجھائی تھی۔ لیکن یہی وقت تھا جب تمہارے بابا وہاں آئے اور ایک نظر بغیر دوپٹے سے میرے وجود پر ڈالی اور دوسرے وجاہت خان کے ہاتھ میں موجود میرے دوپٹے پر انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا، اور میں ہکا بکا اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ ہمایوں نے وجاہت کی کوئی بات نہ سنی اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ تم نے ثابت کر دیا تم ایک طوائف کبھی اپنا کام نہیں چھوڑ سکتی، چاہے اسے کتنی ہی آزائشیں کیوں نہ مل جائیں۔ اس لیے میں آج تمہیں اسی وقت اس رشتے سے آزاد کرتا ہوں۔ اس گھر سے جو لینا چاہو لے کر جا سکتی ہو، لیکن دوبارہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ میں وہاں سے اپنی ماں کے پاس چلی گئی تھی، لیکن میرا وجود ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ میں نے اس شخص سے محبت نہیں عشق کیا تھا، لیکن وہ صرف محبت ہی کر سکا، اعتبار نہ کر سکا۔ پھر مجھے پتہ چلا میں ماں بننے والی ہوں تو ایک رات میں نے وہ کوٹھا چھوڑ دیا۔ میرے پاس تمہارے باپ کے گھر سے لائے ہوئے زیورات تھے تمہارے لیے۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور اس محلے میں ایک پراپرٹی ڈیلر کی مدد سے یہ گھر حاصل کیا۔ میں پڑھی لکھی تو تھی نہیں، کہیں کوئی کام کاج کرتی۔ شروع میں جہاں کہیں کام کے لیے جاتی تو میری خوبصورتی کو دیکھ کر کوئی بھی مجھے کام نہ دیتا، اس لیے میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد تو تمہارے سامنے ہی ہے میری زندگی۔ ہاں، میری لکڑی کے باکس میں تمہارے باپ کی تصویر اور پتہ ہے، اگر چاہو تو میرے باطن کے پاس چلے جانا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں آپ کے پاس رہوں گی۔ جس شخص نے آپ پر اعتبار نہیں کیا میرا کیا کرے گا؟ دونوں ماں بیٹی ساری رات باتیں کرتی رہی۔ فجر کے وقت دونوں سوئی تھی اور اگلی صبح جب سیرت کی آنکھ کھلی تو اس کی ماں اس دنیا میں اسے اکیلا چھوڑ کر خود جا چکی تھی۔ اس کے آنسو مشمد ہوئے تھے، ابھی وہ اپنی ماں کی اذیتوں کا ازالہ کرنا چاہتی تھی، انہیں ایک اچھی زندگی دینا چاہتی تھی۔ ایک رات میں اس نے نہ جانے کیا کیا خواب بن لیے تھے، لیکن سب کہیں ہوا میں تحلیل ہوئے تھے۔ وہ اس بھری دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ محلے کی عورتیں آ رہی تھیں اور اسے تسلی دیے جا رہی تھی، وہ بس خالی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آس پاس کچھ پرانے پڑوسیوں نے کفن دفن کا انتظام کیا، اور جب جنازہ لینے آئے تو سیرت کو ایک دھچکا لگا اور اس کی آہ پکار سن کر ہر آنکھ اشک بار ہوئی تھی، لیکن اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ جانے والے تو چلے جاتے ہیں اور پھر پیچھے رہ جانے والوں کو بھی صبر آ جاتا ہے۔ آج وہ یونیں آئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں کے جنازے پر آنے والی اس کی اکلوتی دوست فاریہ کو اس کی اصلیت پتہ چل گئی ہے۔ یونیں سے نکلتے اس نے سوچ لیا تھا وہ اب دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ انہیں سوچوں میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ گھر پہنچی تھی، اور ہوش میں آئی تو خود کو اپنے گھر کے باہر کھڑے پایا تھا۔ لوگ کھولتے ہوئے گلی کے نکڑ پر کھڑے لڑکوں کو دیکھ کر وہ کانپ گئی تھی، وہ جو کسی چور کی طرح اس کے دروازے پر نظر ٹکائے کھڑے تھے۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوئی تھی اور دروازے کو کنڈی لگا کر وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلی گئی ہیں؟ جانا ہی تھا تو مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑانے لگی، ہے میرے رب مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ وہ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی تھی، لیکن اسے خاموش کروانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج وہ ایک فیکٹری میں انٹرویو دینے آئی تھی۔ اس کی سی وی پر ایک نظر ڈال کے شخص نے سیرت سے اس کے باپ کا نام پوچھا تھا۔ جی، ہمایوں علی خان والبخت خان، اور آپ کی ماں کا نام خدیجہ خاتون۔ آپ کل سے آ جائیے گا یہ شخص کام پر، اس شخص نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ سیدھے زبان سے نکلی تو مطمئن تھی۔ گھر میں پہلے تو کئی دن وہ بہت پریشان رہی، ہر وقت دھچکا سا لگا رہتا، نہ جانے کب کوئی دیوار پھلانگ کر اندر آ جائے۔ شروع میں اسے محسوس ہوتا جیسے باہر کوئی کھڑا ہو۔ وہ ساری رات جاگتی رہتی اور جائے نماز بجائے بس اللہ سے مدد مانگتی رہتی ہے کسی طرح یہ رات گزر جائے۔ لیکن اب وہ مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ محلے والوں نے اس کو اکیلا ہونے کی وجہ سے محلے میں ہی رہنے والی ایک بوڑھی عورت جو کہ اماں حاجن کے نام سے مشہور تھی، انہیں اس کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ ہاں، سلیمان علی آج پورے 2 ماہ کے بعد دبئی سے لوٹا تھا۔ اس نے اپنی کمپنی کی ایک برانچ وہاں کھولی تھی، تبھی اسے وہاں کے انتظامات سنبھالنے میں 2 ماہ لگ گئے تھے۔ ابھی وہ آفس میں آ کر بیٹھا تھا تبھی سے حاشر کی کال آئی تھی۔ بھائی آپ آ گئے ہیں؟ جی، کب آئے؟ رات کو۔ گھر کیوں نہیں آئے؟ آؤں گا آج۔ اوکے، اس سے پہلے کہ آپ کو
ارجنٹلی میرے آفس آنا ہوگا۔ خیریت ہے؟ نہیں، کیا ہوا؟ یہ بات فون پر بتانے والی اگر ہوتی تو میں آپ کو بتا دیتا۔ اس کے لیے آپ کو میرے آفس آنا پڑے گا۔ اوکے، آتا ہوں۔ آج مہاجن کو ناشتے دیتے ہوئے وہ آفس کے لیے لیٹ ہو چکی تھی۔ رکشے سے اتر کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو اسے لگا کہ یہاں سے جانے میں اور لیٹ ہو جائے گی، تو وہ لفٹ کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ لفٹ میں 2 آدمی گئے تھے، ان میں سے ایک نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بعد میں آنے کے لیے کہا تھا، لیکن اسے زیادہ ہی جلدی تھی۔ اگر آپ کے ساتھ جانے میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ بعد میں آ جائیے گا۔ فلور کا بٹن پش کرتے ففتھ فلور کا کرتے وہ لفٹ میں گھس گئی تھی اور ساتھ ہی ہان سلیمان نے عجیب نظر سے اس لڑکی کو دیکھا۔ یقیناً کوئی نہیں ہے، ورنہ یہاں کا ہر بندہ ہان سلیمان سے واقف تھا۔ سیرت نے مڑ کر ایک غصے بھری نظر اس پر ڈالی اور ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر گھڑی کو دیکھنے لگا۔ لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی وہ آندھی طوفان کی طرح باہر بھاگی تھی اور احان کے چہرے پر اس لڑکی کی ہڑبڑاہٹ دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ احان نے آنکھیں رکھی فائل پر ایک نظر دوڑائی تھی اور ساتھ ہی پرسوچ نظر حاشی پر ٹکا دی۔ حاشر، اس نے اپنی ماں کا کیا نام بتایا؟ ختیجہ۔ اس کا مطلب یہ وہی ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ کون سی والی؟ ہاں، احان نے شیشے کے پر کام کرتے لوگوں پر نظر چکائے جواب دیا تھا۔ تو حاشر نے اس کے آگے سے لیپ ٹاپ اٹھا کر کیمرہ نمبر 2 کھول کر اس کے سامنے کر دیا۔ بلیک بائی میں ہے جو۔ احان نے لیپ ٹاپ پر نظر ٹکائے کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ آج سنڈے تھا تو وہ معمول سے لیٹ اٹھی تھی۔ اماں حاجن بھی صحن میں چارپائی بچھائے دھوپ سینک رہی تھی۔ سیرت نے صحن کے کونے میں موجود نل کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر اٹھی تو اماں بھی اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ ارے دھی، آج تو بہت دیر کر دی اٹھنے میں۔ بس اماں، نماز پڑھ کر جو سوئی تھی پتہ ہی نہیں چلا کب دن چڑھا آیا۔ آپ کو بھوک لگی ہوگی نا، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ بیٹا، تجھے ایک ہی تو چھٹی ہے، میں نے سوچا چلو کوئی نہیں، نیند پوری ہو جائے گی۔ اچھا، آپ رات کو کہہ رہی تھی کہ کوئی دوائی ختم ہو گئی ہے۔ آپ مجھے پرچی پر دے دیں، میں کام کر کے واپس گھر کا کام کر کر لے آتی ہوں۔ جی بیٹا۔ اٹھ کر کچن کمرے کی طرف چل دی تھی۔ جس وقت وہ بازار سے لوٹی تو اس نے اماں حاجن کے ساتھ ایک اور بوڑھی خاتون کو ایک بہت ہی ماڈرن لڑکی کو بیٹھے پایا تھا۔ اسے دیکھ کر لڑکی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور جانچتی نظروں سے سیرت کا جائزہ لینے لگی، جبکہ بوڑھی خاتون نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ بلیک کلر کے بائے میں ملبوس سیرت، جس کی ٹنگ میں دھوپ کی تمازت کی وجہ سے سرخیاں گھلی ہوئی تھی، اسے اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ تبھی ان بوڑھی عورت نے ہاتھ پکڑ کر سیرت کو اپنے برابر بٹھایا تھا۔ بیٹا، تمہارا بڑا کوئی ہے یا نہیں؟ مجھے ان بہن نے بتایا تو میں تم سے ہی بات کر لیتی ہوں۔ میں اپنے پوتے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ ان کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے؟ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ آپ میرے بارے میں جانتی ہیں میں کون ہوں؟ ارے بیٹا، میرے پوتے کی پسند ہو تو اچھی ہی ہوگی۔ آپ کے پوتے کی پسند؟ کیا نام ہے آپ کے پوتے کا؟ احان سلیمان علی، سلیمان انڈسٹری کا اونر۔ اب کی بار جواب اس لڑکی کی طرف سے آیا تھا جو قدرے نحوس سے بولی تھی۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ اپنے پوتے کو بھی سمجھائیں اور کسی اپنے جیسے بڑے گھر میں ہی اپنے پوتے کا رشتہ لے کے جائیں۔ ہم ایسے رشتے افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن بیٹا، اماں ٹھیک تو کہہ رہی ہیں۔ اس لڑکی نے انہیں کچھ کہنے سے پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ وہ مایوسی ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ان کے نکلتے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ السلام علیکم دادی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دادی، کیا ہوا؟ انہوں نے ایک سر بھر کر اپنے پوتے کے چہرے پر ڈالی۔ بیٹا، اس نے منع کر دیا، وہ ایسے رشتے افورڈ نہیں کر سکتی۔ اچھا، تو آپ اس لیے پریشان ہیں؟ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ آپ کی بہو تو وہی لڑکی بنے گی، آپ بس دیکھتی جائیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے جھکتا ہوا ان سے پیار لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن وہ آفس سے لوٹی تو سامنے ہی ڈھیر سارے پھل اور مٹھائی کے ٹوکرے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اماں، یہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا بیٹا، صبح ایک آدمی آیا تھا اور سب چیزیں اندر رکھ کر یہ کچھ پھول تمہارے لیے دے کر گیا ہے۔ اماں حاجن نے اس کی طرف سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت بوکے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پھول لے کر نام پڑھا اور انہیں قدموں واپس لوٹ گئی تھی۔ راستے میں سے ہانی کو اپنے ساتھ لے کر وہ سلیمان انڈسٹری چلی آئی تھی۔ وہ بوکے ابھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ ریسیپشن پر اس نے اپنا نام بتایا تو ریسیپشنسٹ بولی، سوری میم، آپ کا نام یہاں موجود ہے بٹ سر اس وقت آفس میں نہیں ہے۔ وہ حیران ہوئی، میرا نام کون سی لسٹ میں شامل ہے؟ سر میم، سر سے آپ نے آج کی اپائنٹمنٹ لی ہوئی تھی نا؟ اس نے تھوک نکل کر سر اس بات میں لایا، آپ کے سر آئیں تو انہیں یہ بوکے دے دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی تھی۔ ہانی وہ ایڈوانس میں جانتا تھا کہ میں یہاں آؤں گی۔ تم جانتی ہو میں یہاں جاب کرتی ہوں۔ کیا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تمہیں میں نے سارے راستے پوچھتی رہی کہ کہاں جانا ہے، لیکن تمہارے منہ کو تو تالے لگے ہوئے تھے۔ سیرت، یہ بہت خطرناک شخص ہے، یہ تو اپنے دوستوں کو بھی معاف نہیں کرتا تو دشمنوں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا؟ اسے دشمنی مول نہ لینا، ہم چھوٹے لوگ ہیں اور یہ بہت پاورفل لوگ ہیں۔ تم جانتی ہو کس کو انکار کر کے آ رہی ہو؟ احان سلیمان کو، جس کے ایک اشارے پر ہمارے جیسے لوگ چونٹیوں کی طرح مسلے جاتے ہیں۔ یہاں دیکھ کر آ رہی ہوں اسے بھی اور اس کے
کھڑے کیے گئے اس امپائر کو بھی، جس کے بل بوتے پر اس نے سب کے دلوں پر دھاک بٹھا رکھی ہے۔ اچھا کیا دیکھا ہے تم نے؟ میں بھی جاننا چاہوں گی مس سیرت ہمایوں۔ بلیک تھری پیس سوٹ میں ملبوس اپنی پوری وجاہت اور چھا جانے والی اس شخصیت کے ساتھ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس کے گھر میں موجود تھا۔ سیرت کے ساتھ کھڑی ہانی نے کانپتے ہوئے ساتھ کھڑی سیرت پر ایک نظر ڈالی، جو بہت اعتماد سے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ وہ نظریں اس کی سلیمان علی پر گاڑی ہوئی تھی، جیسے آنکھوں سے نگل لے گی۔ سلیمان علی نے اس کے انداز پر سر جھٹکا اور اپنی ہیزل آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تھا، مجھے عورت کا یہ انداز پسند نہیں، اس لیے میرے گھر آنے سے پہلے اپنا یہ انداز بدل لو۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا اور آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے کوٹ کے بٹن بند کرتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے سیرت نے اپنا روکا ہوا سانس بحال کیا۔ یار یہ بیٹھے بٹھائے کس مشکل میں پھنس گئی ہوں میں۔ دیکھو سیرت، اگر عزت سے تمہارے گھر رشتہ بھیجا ہے تو چپ چاپ مان جاؤ، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں ہے، یہ تم سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے جبکہ لڑکیاں تو اس کے ارد گرد تتلی کی طرح منڈلاتی رہتی ہیں؟ ہانی نے انگلی پیشانی پر رکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا تھا، کہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ والا معاملہ تو نہیں؟ اس نے شوخی سے سیرت کو چھیڑا تھا، جبکہ سیرت گھٹنوں میں منہ چھپائے رونے لگی تھی۔ اس کے رونے پر ہانی گڑبڑا گئی۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ تو اور کیا کروں، اللہ اللہ کر کے میری زندگی میں سکون آیا تھا، لیکن اب وہ بھی جاتا جا رہا ہے، نہ جانے یہ مصیبتیں کب میرا پیچھا چھوڑیں گی۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، کچھ سوچتی ہوں۔ اس کی ساری رات جاگتے ہوئے گزری تھی۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ ناشتے کیے بغیر گھر سے نکلا ہے، سیدھا سلمان یونیورسٹی پہنچی۔ اس نے ریسیپشن پر اپنا نام بتایا تو وہاں موجود لڑکی اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا اور مختلف راہداریاں گزر کر ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی مڑ گئی تھی۔ سیرت نے نیم پلیٹ پر نام پڑھا، احان سلیمان علی۔ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اس نے ہمت مجتمع کی اور دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے سربراہی کرسی پر اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ وہ موجود تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی خوشبو کا ایک جھونکا اس کی ناک سے ٹکرایا تھا۔ یہ ایک وسیع اور ریز آفس تھا جسے بہت ہی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ وہ احتراماً کھڑا ہوا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چائے یہاں کافی کچھ بھی نہیں، اس نے نکل میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں ڈائریکٹ اپنی بات پر آتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ مجھے ایک بہت ہی شریف اور پردہ دار لڑکی چاہیے تھی اور آپ نے مجھے یہ دونوں چیزیں نظر آئی ہیں۔ اس کی بات پر سیرت نے ہونٹ بھیج دیے تو پھر میں آپ کو اپنے بارے میں جو بتانا چاہیں گی اس کے بعد یقیناً آپ اپنا فیصلہ بدل دیں گے۔ ہاں نے گہری نظریں اس کے چہرے پر ٹکائی، بس خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نارکلی بازار کی ایک رقاصہ ختیجہ خانم کی بیٹی ہوں، میری نانی کا تعلق بھی اسی بازار سے ہے۔ ہاں میرا باپ کوئی بہت بڑا رئیس زادہ تھا، لیکن وہ میرے وجود سے ہی بے خبر ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی، جبکہ سامنے والے کی پوزیشن میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کی بات پر ریحان نے ٹیبل سے گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھایا۔ چلیں؟ اس کی بات پر سیرت حیران سے دیکھنے لگی۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ کہاں جائیں گی؟ اپنے گھر۔ آپ ابھی میرے ساتھ میرے گھر چل رہی ہیں؟ اس کی بات پر اس نے ہونٹ بھیج لیے تھے۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کی بات سمجھتے ریحان کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ہی لفٹ میں داخل ہوتے، لفٹ کے رکتے ہی وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے اس کی کلائی ریحان کے مضبوط گرفت میں تھی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے گلا کر گاڑی میں بٹھا چکا تھا، جبکہ سیرت کی آہ پکار جاری تھی۔ اس کے آنسو طرح طرح گر رہے تھے اور وہ بے حس بنا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ احان اسے لے کر جس گھر پہنچا تھا سامنے لاؤنج میں سب موجود تھے۔ اس کے ساتھ روتی دھوتی لڑکی کو دیکھ کر سب کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے، لیکن کسی میں سے اس سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ لڑکی کو اپنے ساتھ گھسیٹتے اوپر کی جانب لے گیا تھا۔ کمرے کے باہر روک کر اس نے سیرت کا ہاتھ چھوڑا، اسے اپنا حلیہ درست کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس کا لہجہ بالکل سرد تھا۔ سیرت نے جلدی سے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی، اپنا اسٹولر جلدی سے اچھی سے لپٹ کر اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی تلقین میں اس روم میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ ایک اسٹڈی روم تھا، اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو روم میں موجود ایک وجود نظر آیا تھا۔ چاچو دیکھیں میں کس کو لایا ہوں۔ انہوں نے چشمہ لگایا اور سیرت کی طرف دیکھ کر سوالے نگاہوں سے احان کی طرف دیکھا تھا، جبکہ دوسری طرف موجود سیرت جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ بالوں میں کہیں کہیں سفیدی جھلک رہی تھی، تھوڑے کمزور بھی لگ رہے تھے، لیکن سیرت نے ایک پل میں اس شخص کو پہچان لیا تھا۔ سیرت کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیا وہ جو دیکھ رہی تھی وہ سچ تھا یا پھر کسی خواب کی کیفیت میں ہوں میں؟ چاچو یہ آپ کی بیٹی ہے سیرت نے چشمے کے پیچھے بھی ان کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ لیے تھے۔ احان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ان کے پاس آنے کو کہا تھا، لیکن وہ الٹے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی اور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ مائی اور علی خان نے مایوسی سے احان کی طرف دیکھا تھا، اس نے آنکھوں کے اشارے سے ان کو حوصلہ دیا اور اس کے پیچھے باہر نکلا۔ وہ ابھی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے والی تھی، تبھی اسے کسی نے کھینچ لیا تھا۔ اس نے دیکھا تو وہ احان تھا۔ سیرت نے غصے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، لیکن ناکام رہی تھی۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ جاننے دے مجھے، یہ تمہارے باپ کا گھر ہے اور یہاں سے اب تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ مجھے جب باپ کی ضرورت تھی تب وہ میرے پاس نہیں تھے اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہاں لے کر آنے والے، یا پھر میرے بارے میں
کوئی فیصلہ کرنے والے۔ انہیں آج میری یاد آئی جب وہ ویل چیئر پر بیٹھے ہیں، چلتے پھرتے۔ انہیں میری یاد نہیں آئی۔ مجھے اس شخص سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ آپ کی مہربانی ہوگی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میں اپنی بات بار بار دہراتا نہیں ہوں۔ میں نے جو بات ایک بار کہہ دی ہے تو بس کہہ دی ہے۔ تم اب پتال میں بھی جا کر چھپ جاؤ تو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ باقی رہی چاچو کی بات، انہیں جب تمہارے بارے میں پتہ چلا انہوں نے تمہیں اور چچی کو بہت ڈھونڈا، لیکن شاید ان کی یہی سزا تھی کہ وہ چچی سے ان کی زندگی میں کبھی نہیں مل سکے۔ اور اسی ٹینشن میں ایک دن آفس سے گھر آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پچھلے 20 سال سے ویل چیئر پر ہیں۔ وہ دونوں ٹانگوں سے مفلوج ہیں۔ انہوں نے تم سے چاہے جو بھی کیا ہو، لیکن تمہیں اب ان کا حوصلہ بننا ہوگا۔ مجھے ان سے بہت محبت ہے، لیکن انہیں صرف تمہاری محبت کی ضرورت ہے۔ اگر تم اپنی خوشی سے یہ سب دو گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں زبردستی بھی کروا سکتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑے سے واپس ان کے پاس لے آیا تھا اور دونوں کو اکیلا چھوڑ کر خود نیچے آ گیا۔ سیرت اپنی جگہ پر بت بنی کھڑی تھی۔ ہمایوں اور علی نے ہاتھ کی مدد سے ویل چیئر لے کر اس کے پاس آئے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے تھے۔ ان جڑے ہاتھوں اور آنسوؤں کو دیکھ کر اس کا دل پگھلا۔ ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ ہمایوں خان نے کانپتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا۔ سیرت نے آنکھیں میچ لی تھی۔ اسے لگا وہ تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں چلتی ہے، اچانک گرمی چھاؤں میں آ گئی۔ وہ ساتھ ہی سے اپنی ماں کو یاد کر کے اسے اور بھی رونا آیا تھا۔ ہمایوں نے اسے دونوں بازو سے تھام کر کھڑا کیا اور پاس پڑے صوفے پر بٹھایا۔ نیچے آیا تو سب لوگ اس کے منتظر تھے۔ دادی، اماں، بابا، چچی، اشر، فاریہ، وہ سب کی نظروں کو نظر انداز کرتا دادی کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور انہیں اپنے ساتھ میں لے کر ان کی پیشانی چومی۔ بھیا، یہ لڑکی آپ کو کہاں ملی ہے؟ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ فاریہ کی بات پر اس نے رخ موڑ کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ میری کلاس والا ہے اور آپ جانتے ہیں یہ وہ ہمایوں چچا کی بیٹی ہے۔ اس نے فاریہ کو بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا، لیکن بھیا، فاریہ بس اور کچھ نہیں۔ اس نے تنویہ نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ختیجہ چچی اور ہمایوں چچا کی بیٹی تھی۔ ختیجہ چچی اور ہمایوں چچا کی بیٹی ہے۔ وہ ملی ہے ہمایوں سے۔ نے ماں کی طرف دیکھا، اس بات میں سر ہلا تھا۔ چلو شکر ہے، شاید اب وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ اور ان کی بات پر سب نے ہی ایک زبان ہو کر انشاءاللہ کہا تھا۔ سیرت کی نظریں ان کے چہرے کا طواف کر رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ ان بڑھاپے میں اتنے خوبصورت ہے تو جوانی میں کیا ہوں گے۔ اور ان کی نظریں بیٹی کے چہرے میں ختیجہ کے نقش ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ناکام رہے کیونکہ وہ ہو بہو ان کی کاپی تھی۔ بس رنگت ماں پر گئی تھی۔ بیٹا، اپنی دادی سے ملی ہو؟ نہیں بابا۔ اس کے بابا کہنے پر ان کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھی۔ چلو ان سے مل لو۔ وہ کچھ دیر تنہائی چاہتے تھے۔ وہ بھی خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ فون پر بات کر رہا تھا، تبھی اس کی نظر سیڑھیوں کی طرف اٹھی جہاں سے وہ اپنا گاؤن سنبھالتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سبھی لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور فاریہ کے علاوہ سبھی بہت خوش دلی سے ملے تھے۔ وہ دادی اور سلیمان علی کے درمیان بیٹھ گئی تھی۔ اسے سب لوگ بہت اچھے لگے تھے، بس تھوڑے ماڈرن زیادہ تھے۔ فاریہ کو تو وہ کالج سے ہی جانتی تھی اور اس کے پہناوے سے اس کے اسٹیٹس کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس کی چچی اور تائی کی سلیو لیس بازو سے لے کر کپڑے دیکھ کر وہ اپنی نظر شرم سے جھکا لی تھی۔ غور سے اس کے بدلے رنگ دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ماں اور چچی کو دیکھ کر بار بار نظریں کیوں پھیر رہی ہے۔ وہ کال بند کرتا ہوا اس کے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھ گیا تو سیرت نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کے جواب میں اس نے آبرو جھکا کر پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر رخ موڑ گئی تھی۔ اٹھ کے جانے لگا تو وہ بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے بھی چھوڑ دیں۔ کہاں؟ سب کی سواری نظر اس پر ٹکی تھی۔ شام تک واپس آ جاؤں گی۔ لیکن جانا کیوں ہے؟ میں گھر میں کسی کو اکیلا چھوڑ کر آئی ہوں۔ اوکے چاچو کو بتاؤ۔ وہ تیزی سے اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نے واپس آئے کہ اپنے خشاک پر زبان دیتے دادی نے سے پوچھا تھا۔ انہیں لگا شاید وہ کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، وہ یہاں واپس نہ آئے۔ دادی آپ پریشان نہ ہو، میں اسے ساتھ لے کر آؤں گا۔ اس نے فون پر اپنی سیکرٹری کو ہدایت دی اور باہر نکل آیا۔ اس نے جس وقت گاڑی اس کے گھر باہر روکی تھی بہت سے لوگ کے دروازے اور عورتیں عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھ لگے تھے۔ نے نوٹ کیا وہ بے پرواہی سے اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سیرت کے اندر جاتے ہی وہ قریب ہی موجود کچھ بزرگ حضرات کے پاس آئے اور ان سے ہاتھ ملانے کے بعد اس سے اپنا تعارف کروایا۔ سیرت کے متعلق انہیں آگاہ کیا کہ اس کے چچا کی بیٹی ہے اور اب یہاں نہیں رہے گی۔ سب لوگ اس کی واضح ادا سے متاثر ہوئے تھے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو مزے سے کرسی پر بیٹھی ٹانگیں اماں حاجن کی چارپائی پر رکھے ان سے خوش گپوں میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ اس کی مسکراہٹ سمٹی اور ٹانگیں نیچے کر کے اس کے لیے کرسی خالی کی تھی۔ اسے لگا وہ چلا گیا ہے۔ جلدی کرو، تمہیں واپس چھوڑ کر مجھے آفس بھی جانا ہے۔ لیکن میں نے تو بابا کو رات کے رکنے کے لیے کہا تھا۔ نہیں، وہ پھر آؤ گی تو رہ لینا۔ تم ایسا کرو، اماں جی کو کہ بیٹے اور بہو کو کہو وہ بھی تمہارے ساتھ گھر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اماں آپ کے پاس اپنے بیٹے کا نمبر تو ہوگا، مجھے دیں۔ میرے پاس ہے، میں دیتی ہوں۔ سیرت کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ انہیں نمبر دے کر وہیں کھڑی ہو گئی تھی اور سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے پر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ تم جاؤ اپنی پیکنگ کرو، زیادہ کچھ لے کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ضروری چیزیں ہوں وہ لے لو۔ سر ہلاتی اندر کی جانب بڑھ گئی جبکہ وہ فون پر مصروف ہو گیا تھا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد جب وہ واپس نہ آئی تو وہ دروازے کی طرف دیکھتا ہوا الجھن سے پہلو بدلنے لگا۔ تبھی بڑے بڑے 2 بیگ اٹھاتی وہ باہر آتے جنہیں دیکھ کر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ چلیں، نہیں، آپ ایک گاڑی میں رکھیں، میں سامان لے کر آتی ہوں۔ کیا مطلب ابھی اور سامان ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، ویسے ہی جاؤ لے کر آ جاؤ۔ اماں حاجن سے رخصت ہو کر باہر نکل آیا۔ وہ گاڑی میں بیگ رکھ رہا تھا، تبھی وہ ایک بڑی سی
पेटी उठाए अंदर से नमदार हुई थी। इसके पीछे 2 छोटे-छोटे लड़के भी थे जिन्होंने 2 पेटियाँ और उठाई रखी थी। वो सख्त बेज़ार हुआ था, अब इनमें क्या है, इसमें मेरी किताबें हैं। इसने बाद में से लाया और गाड़ी की पिछली सीट पर पेटियाँ रखकर इसकी तरफ मुड़ा था। बस अब चले और यहाँ कुछ और भी रहता है, बस नहीं बस अब चले, ओके बैठो। ये कहकर इसने गाड़ी की फ्रंट सीट संभाली और 2 अजनबी एक सफ़र की तरफ रवाना हुए थे। अब वक्त ही बताएगा कि वो एक राह के मुसाफिर रहते या नहीं। गाड़ी पोस्ट में रोककर रहान ने मुलाजिम को सामान निकालने का कहा और खुद अंदर की जाने बढ़ गया। तो उसने एक बार फिर मुड़कर सीरत की तरफ नहीं देखा था। वह जिस वक्त लॉन्च में दाखिल हुई वो दादी की किसी बात का जवाब दे रहा था। इसकी तरफ ही नजर डालकर सर झुकता ऊपर की जाने बढ़ गया। घर में सबने से हाथों हाथ लिया था। वह थोड़ी देर ही सबके साथ बैठ कर मायूं का पूछती ऊपर की तरफ आ गई थी। इनके दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आई तो वो खिड़की के पास बैठे दूसरी तरफ खेलते बच्चों को देख रहे थे। सीरत को एकदम देखकर खिल उठे थे। हुमायूं ने इसके लिए बाजू फैलाए तो वो भी थोड़ी सी झिझक कर इनके बाजू में आ समाई थी। हुमायूं ने इसे खुद से अलग करते हुए इसका हाथ नहीं छोड़ा था। मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन मैंने तो तुम्हें रोका भी नहीं। मैं चाहता था तुम अपनी खुशी से यहाँ बैठो, ना खड़ी क्यों हो। सामने पड़ी चेयर पर अपने दिल के चेयर पर इसे बैठने के लिए बोलकर वो फिर से बाहर देखने लगे थे। दोनों के दरमियान खामोशी का सिलसिला जारी था। दोनों के पास कहने सुनने के लिए बहुत कुछ होने के बावजूद भी एक झिझक आ रही थी। मायूं साहब की आवाज़ ने खामोशी तोड़ी थी। मैं तुम्हारी माँ से पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुआ। मोहब्बत ने इश्क किया लेकिन एतबार नहीं किया। वो इसकी तरफ देख नहीं रहे थे। शायद इनकी आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं थी। वो इनकी आंखों में महरूमियत नहीं देख सकते थे। तुम्हारी माँ को छोड़ कर बहुत पछताया और फिर कुछ अरसे बाद अमेरिका चला गया, लेकिन ज़िंदगी से सुकून तो अपने साथ ही ले गई थी वो। इसलिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाता, वो मुझे हासिल होने से रहा। 1 साल इधर उधर भटकने के बाद फिर पाकिस्तान चला आया था। वहाँ वो छोटा था। वो शुरू से ही मेरे बहुत करीब था। उस वक्त शायद 7 या 8 साल का था। जब तक घर में रहता वो साय की तरह मेरे साथ रहता। एक सुबह मैं रात भर बाहर गुजार के वापस लौटा तो भाभी ने बताया कि हान की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं इसके पास पहुंचा तो वो बुखार में तप रहा था। मैं इसे लेकर करीबी अस्पताल आ गया। इसके कुछ टेस्ट करवाने के बाद इसे एडमिट करवाया। इसे टाइफाइड हो गया था। वो पूरे 10 दिन हॉस्पिटल रहा था। जिस दिन इसे डिस्चार्ज किया गया इस दिन भी मैं इसके साथ ही था। मैं अपनी गाड़ी में बैठा रहा था तभी मेरी एक दोस्त डॉक्टर सारा मुझे मिली। वो पहले इस्लामाबाद में होती थी, इनकी लाहौर में ट्रांसफ़र हो गई थी। अरे हुमायूं तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। खदीजा कैसी है? खदीजा के बारे में पूछने पर मैं खामोश हो गया। अच्छा बताओ तुम्हारा क्या हुआ? बेटा है या बेटी? खदीजा लास्ट टाइम मुझे मिली थी तो वो प्रेग्नेंट थी। मेरी हालत से बेखबर वो रवानी से बोलती चली गई थी, जबकि मेरा पूरा वजूद ज़ल्ज़लों की ज़द में था। मैं तो अभी इसका गम मना रहा था और मेरी ज़ुबान कंग हो गई थी। वो चली गई है और मैं अपने ज़मीन की अदालत में मुजरिम ठहरा। पछतावे भी मेरा मुकद्दर बने। मैं तुम्हारी नानों के पास भी गया था, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानती थी। तुम्हारी माँ ने अपनी कोई निशानी ही नहीं छोड़ी थी। मैं तुम लोगों को बहुत ढूंढा, लेकिन फिर मैं खुद ही मफलूज हो गया। मेरी सज़ा देखो। मैं तुम्हारी माँ से माफ़ी भी ना मांग सका। इनकी आंखों में आंसू निकल कर इसकी दाढ़ी में कहीं जज्ब हो गए थे। गए वक्त का पछतावा मलाल इनके चेहरे पर रकम था। मैंने तो अब हिम्मत हार दी है, लेकिन हाँ मुझे हौसला देता था कि वो एक दिन तुम्हें ढूंढ लेगा। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता। इसने आगे बढ़ के इसका हाथ थाम लिया। लेकिन यकीन कर ले बाबा, मैं सीरत हुमायूं आपकी बेटी हूँ। माँ की खिदमत का तो मौका ही नहीं मिला। वो सारी ज़िंदगी मेरे लिए ही काम करती रही और जब इनके लिए कुछ करने का वक्त आया तो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। लेकिन मैं चले देर से ही सही, लेकिन आप मिल तो गए। अब मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी। दोनों नम आंखों से मुस्कुरा दिए थे। इसने हुमायूं खान के सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए थे। इन्हें खाना खिलाना, वज़ू करवाना। रोज़ शाम को वो दोनों करीबी पार्क जाते थे, थोड़ी देर के लिए चले जाते थे। सीरत को कुतब बीनी का बहुत शौक़ था। बाप की तरह ही विरासत में मिला था इनके लिए और अपने लिए लाइब्रेरी से किताबें लेकर आते। इनको रेगुलर डॉक्टर के पास लेकर जाना, इनकी किस वक्त कौन सी मेडिसिन देनी है, इसका बेशतर वक्त इसके साथ ही गुजरता था। वैसे मना करते जाओ बेटा, फारे से बातें करो, कहीं घूमने जाओ। लेकिन वो लगता था अपने बाप की मोहब्बत की इतनी तरसी हुई थी कि कुछ और करने का दिल ही नहीं करता था। दादी जान आपने मुझे बुलाया? जी बेटा आओ बैठो मेरे पास। उसके लिए अपने करीबी जगह बनाते हुए बोली थी। जी बेटा जी बैठ के। आप बोलें क्या काम है? बेटा तुम्हारे बाप ने एक काम सौंपा है मुझे। वो जानना चाहता है कि तुम शादी अपनी पसंद से करना चाहते हो या मेरी पसंद से। मैंने सीरत की वजह से इसे कह दिया कि मैं तुमसे पूछ कर बताऊँगी। सीरत की वजह से क्यों? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं है? पसंद है, मैं इसे नापसंद क्यों करूँगा? बेटा तुमने मुझे इसके पुराने घर रिश्ते के लिए भेजा था ना, तो क्या मैं बात करूँ हुमायूं से? नहीं दादी, वो तो मैंने इसलिए रिश्ता भेजा था कि अगर वो चाचू के लिए इस घर में ना आई तो मैं फिर इसके लिए इससे शादी कर लूँगा। तो क्या तुम इससे शादी नहीं करोगे? नहीं, मैं मम्मी और पापा की मर्ज़ी से जहाँ वो कहेंगे शादी कर लूँगा। अच्छा फिर मैं सुलेमान और मरीना से कह दूँगी वो जहाँ चाहें तुम्हारा रिश्ता कर दें। जी हाँ, वो खुशदिली से बोला था। जबकि दादी ने एक बार फिर उम्मीद से इसकी तरफ देखा, शायद वो सीरत का नाम ले ले। वो जब से यहाँ आई थी वो एक बात तो जान गई थी कि वो एक बहुत ही दीनदार लड़की है और इतने दिनों में वो इन्हें बहुत अजीज़ हो गई थी। लेकिन वो जानती थी कि सुलेमान इसे कभी अपनी बहू नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके आने पर तो वो कुछ बोला नहीं था। लेकिन हुमायूं की
شادی کا سن کر سب سے زیادہ ولولہ اسی نے مچایا تھا۔ دادی جان کے خیالوں میں کھو گئی ہیں، چلے کھانا کھائیں چل کے۔ ارے آج میری بیٹی بھی کھانے پر موجود ہے۔ وہ کیسے؟ وہ دادی آج پاپا جلدی کھانا کھا کے سو گئے تھے تو بس اس لیے۔ بہت اچھی بات ہے باپ کا خیال رکھنا، لیکن میں بیٹا کبھی ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جایا کر۔ وہ صرف مسکرائی تھی۔ ان کے سامنے بیٹھے ہاں نے پہلی بار غصے سے دیکھا تھا۔ اسے نے محسوس کیا وہ بے شک غریبی میں پلی بڑی تھی، لیکن وہ اپنے اسٹیٹس کو لے کر کبھی کمپلیکس کا شکار نہیں تھی۔ وہ بہت پر اعتماد لڑکی تھی۔ اس کے بات کرنے کے انداز میں رکھ رکھاؤ تھا۔ وہ اس وقت بھی بلیک کلر کے فل آستین والے لون کے سوٹ میں مربوط تھی۔ اس نے بہت نفاست سے سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ ہاں نے اس پر سے نظر ہٹا کر فارغ اور سارا کو دیکھا جو جینس کے اوپر شرٹ پہنے دوپٹے سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ اب اس نے اپنی ماں اور چچی کو دیکھا۔ اس کے پاس دوپٹہ تو تھا، لیکن وہ کندھے پر ایک سائڈ پر جھو رہا تھا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بے وجہ ہی اس کا دوسروں سے موازنہ کرنے لگا۔ ہاں بیٹا، میری اور سارا کی کل کی فلائٹ بک کروا دینا۔ تمہارے چاچو کہہ رہے ہیں کہ ہم بس آ جائیں۔ اوکے چچی، کروا دوں گا، بٹ اچھا ہوتا اگر آپ کچھ دن اور رہتے۔ نہیں بیٹا، پھر آئیں گے۔ تم کوئی منگنی یا شادی کا پروگرام بنانا تاکہ ہم جلدی آ سکیں۔ تبھی وہاں بلیک جینس پر وائٹ ٹاپ پہنے، کانوں میں چھوٹے سے ڈائمنڈ ٹاپس پہنے، کلائی میں بہت ہی خوبصورت کنگن زیب تن کیے بہت ہی خوبصورت اور نازک سی لڑکی چلی آئی تھی۔ سب کو سلام کر کے وہ سلمان صاحب کے پاس بیٹھ گئی، جبکہ اس کی نظر ہان کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جبکہ وہ بے نیاز بنا ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے موبائل پر تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ سلمان صاحب اسی لیے لاؤنج میں موجود صوفے پر جا کے بیٹھ گئے تھے۔ ہان کھانا ختم کر کے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ تب سلیمان علی نے اسے پاس بلایا تھا۔ بیٹا عنایہ آئی ہے، یہاں آؤ۔ اس نے آبروش کے آگے سے دیکھا اور سر کی زنبی سے سلام کر کے اسے طرح موبائل میں ہاتھ میں لیے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ دادی، یہ ہان کے ساتھ لڑکی کون ہے؟ یہ بیٹا یہ عنایہ ہے، سلیمان کے دوست کی بیٹی ہے۔ سلیمان نے اسے ہان کے لیے پسند کیا ہے۔ وہ تو کب سے باقاعدہ منگنی کرنا چاہتا ہے، لیکن ہان ہی نہیں مان رہا تھا۔ لیکن اب سلیمان نے اسے کہہ دیا کہ وہ دونوں منگنی کی تیاری کرے اور اسی ماہ کی کسی بھی تاریخ کو منگنی کی رسم ادا کر دی جائے گی۔ سیرت نے دونوں کو بغور دیکھا تو اسے دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگی۔ اس کے گھر میں آنے کے بعد اگر کسی سے متاثر ہوئی تھی تو وہ ہان تھا۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک بات جان گئی تھی کہ وہ اس کے باپ سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس کے آنے کے بعد بھی وہ ان کا ایسے ہی خیال رکھتا تھا جیسے پیار رکھتا تھا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس کے باپ کو بہت پسند تھا۔ آج ہمایوں صاحب کے ڈاکٹر نے ہان کو ہاسپٹل بلایا تھا اور اسے خوشخبری سنائی تھی کہ ہمایوں آپریشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ گھر آیا تو عنایہ اس کے ماں باپ بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا اور سیرت کی طرف بڑھا تھا جو اپنی دوست سے فون پر بات کر رہی تھی کہ اچانک ہان نے آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ تھینک یو سیرت، تھینک یو سو مچ۔ اگر تم نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی پاسبل نہ تھا۔ تمہیں پتہ ہے چاچو نے خود ڈاکٹرز کو کال کر کے کہا کہ وہ آپریشن کروانا چاہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے 80% چانسز ہیں کہ وہ پھر سے چل سکتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ سب کی نظریں خود پر مرکوز کر کے سیرت نے نرمی سے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت سخت تھی۔ اس کو ہاتھ چھڑوانے دیکھ کر وہ بھی جیسے ہوش میں آیا تیزی سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ رہے تھے۔ گھر والے سب اس کی حمایت سے محبت سے واقف تھے، اس لیے اسے مبارکباد دینے لگے، جبکہ وہ جا کر دادی کے گلے لگ گیا۔ میں چاچو سے مل کر آتا ہوں۔ ہاں ہماری بات سن کر چلے جانا۔ جی بولے پاپا۔ بیٹا، ہم نے اس مہینے کی 15 کو تمہاری اور عنایہ کی منگنی کا دن طے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ عنایہ آؤ، میں تمہیں چاچو سے ملواؤں۔ اس کی بات پر سب کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا، جو کہ ہان کی تھوڑی دیر پہلے والی حرکت کی وجہ سے خراب ہوا تھا۔ وہ عنایہ کو سالے ہمایوں کے کمرے میں داخل اور فرد جذبات سے ان کے گلے لگ گیا۔ چاچو، آپ جانتے ہیں میں آج بہت زیادہ خوش ہوں۔ ان کی محبت پر مسکرا دیے تھے۔ چاچو، میری سمیع سے بات ہوئی ہے۔ اس نے امریکہ کے ایک مشہور سرجن سے آپ کے لیے اپائنٹمنٹ لی ہے۔ اس نے آپ کو امریکہ بلایا ہے۔ ہم اگلے ماہ امریکہ جا رہے ہیں۔ وہاں کے پہلے اس کے ساتھ کچھ سیشن ہوں گے، پھر اس کے بعد آپ کا آپریشن کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اپنی باتوں میں عنایہ کا بھول گیا تھا۔ ہان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ ہان نے مسکرا کے اس کی سمت دیکھا۔ چاچو، ان سے ملے، یہ ہے عنایہ چودھری، آپ کی ہونے والی بہو۔ ہان نے آخری لفظ چبا چبا کر ادا کیے تھے، لیکن اپنی خوشی میں مگن آیا نے اس کے لہجے پر غور نہیں کیا۔ جبکہ ہمایوں علی کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزرا تھا، پھر بھی وہ خوش دلی سے اس سے ملے تھے، لیکن دل میں کہیں ٹھیس سی اٹھی تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ ان کا داماد بنے، لیکن ہر خواہش پوری ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ تھوڑی دیر ان سے باتیں کرتا رہا۔ ان کی تلقین میں عنایہ بھی وہیں بیٹھی رہی اور اس کی باتوں سے بور ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں ہمایوں کے چہرے پر ٹکی تو ایک بار اس گھر میں آنے دے، سب سے پہلے آپ کو اس گھر سے رخصت کروں گی۔ اسے ہان کا ہمایوں کے لیے اس قدر فکر کرنا اچھا نہیں لگا تھا، اور سیرت کے آنے کے بعد اس کے خدشات بڑھ گئے تھے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اگر کبھی ہمایوں ہان کو سرسری طور پر بھی کہہ دے، وہ ایک پل کی بھی دیر کیے بنا اس پر عمل کر دے گا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہمایوں نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا کر نظر جھکا دی۔ تبھی سیرت اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھا اور اس سے ٹرے لے لی تھی۔
सीरत अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मेरा खाना भी यहीं दे जाओ, मैं आज चाचू के साथ खाना खाऊंगा। लेकिन क्या बाबा और मैं साथ खा लेंगे? नीचे खाने के टेबल पर आपका और नाया का इंतज़ार हो रहा है। तुम और नाया चले जाओ और मेरा खाना किसी मुलाजिम के हाथ भेज दो, वो सर्द स्पाट एक्शन में बोला था। नाया एक झटके से मुड़े कमरे से निकल गई। सीरत थोड़ी देर खड़ी रही, फिर कुछ कहने के लिए मुँह खोला था। अब क्या कहना है सीरत? बुरा लगा है? नीचे सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसने हाथ में मौजूद मोबाइल ज़ोर से ज़मीन पर टेबल पर पटका था। तुमसे जो कहा है बस वो करो। इसके लहजे पर वो दहल के 2 कदम पीछे हुई थी और पलट कर वहाँ से चली गई थी। हुमायूं ने इसके हाथों पर अपना हाथ रखा। क्या मसला है, मुझे बताओ। उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, कोई मसला नहीं है हारी शोर या सम शोर। फिर छोटी सी बात पर इतना बड़ा क्यों रहे हो? मेरी बेटी को आज के बाद ऐसे गुस्सा किया तो मैं क्या? इससे पहले मैं आपका बेटा हूँ। इसकी बात पर वो खिलखिला कर हंस दिए थे। कहीं तुम्हारे गुस्से की वजह मेरी बेटी ही तो नहीं है? तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारी जगह ले रही है? अब की बात दोनों ही खिलखिला कर हंस दिए थे। जबकि दरवाजे से अंदर आती सीरत ने ताज्जुब से दोनों को देखा था। इसने हाथ में पकड़ी ट्रे पर रखने के अंदाज में फरहान के सामने रखे और वापस मुड़ गई। उनके निकलते ही हुमायूं फिर से बोले, गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता, मेरी बेटी को भी गुस्सा आता है, बच के रहना। दोनों इस वक्त लॉस एंजलिस में परफॉर्म कर रहे थे। ज़ारा नूर एक मशहूर मॉडल और डांसर थी। समी सुलेमान पाकिस्तान का बेहतरीन सिंगर था। सारी दुनिया में इसके करोड़ों फ़ैन थे। ये एक लाइव कॉन्सर्ट था जिसमें समी खान के गानों पर ज़ारा डांस परफॉर्मेंस दे रही थी। कॉन्सर्ट अपने जोबन पर था। समी की सहर तारी कर देने वाली आवाज़ पर ज़ारा की परफॉर्मेंस ने सबको जकड़ लिया था। समी ने देखा ज़ारा आंखें बंद किए गोल गोल चक्कर खा रही है। ये इसकी लास्ट परफॉर्मेंस थी। समी ने गाना गाते हुए स्टेज के एक दूसरे सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाने लगा। ज़ारा के पास से गुजरते हुए इसने अपने हाथ से कुछ चीज़ इसके पाँव के करीब फेंकी और खुद आगे बढ़ गया और अगले ही लम्हे ज़ारा ज़मीन बोस हो चुकी थी। सारे मजमा को साम सूम किया था। ज़ारा ने अपने घुंघरू को संभालते उठने की कोशिश की जिसमें वो कामयाब रही। इसने कहर बरसाती नज़र समी के चेहरे पर डाली जो आंखों में तंज भरे इसे देख रहा था। इसे उठते देख कर इसने गाना फिर से शुरू किया था। पर परफॉर्मेंस के बाद ज़ारा होटल पहुंची तो उसकी आंखों में मिर्ची सी भर गई थी। आंसू की वजह से सामने का मंजर धुंधला गया था। अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए सामने से आते समी खान से टकरा गया जिसने सख्ती से इसे बाजू से थामते अपने आप से दूर किया था। आंखें खोलकर दिमाग हाजिर करके अपने कदमों को अपने काबू में रखकर घर से निकला करो। आज के बाद मेरे किसी शो में परफॉर्म करने से पहले 1000 बार सोच लेना। तुम जैसी लड़कियां मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं। ये कहकर वो एक झटके के साथ छोड़ते हुए वहाँ से निकल गया था। ज़ारा की आंखों में आंसू रिलमिलाने लगे थे। वो इस शख्स के पीछे कहाँ तक आ गई थी लेकिन इसकी परवाह ही नहीं थी। वो दोनों शुरू से ही एक स्कूल में पढ़ते थे, फिर इसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी साथ पढ़े थे। वो जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा वो उसके पीछे पीछे चली आई थी। ताकि इसने जब म्यूज़िक को प्रोफेशन के तौर पर अपनाया तो वो भी शोबिज़ की फील्ड में आ गई थी। लेकिन वो अब दिल बर्दाश्त हो गई थी। आज के रवैये ने इसे बहुत मायूस किया था। साथ में मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हावर्ड बुखारी की बेटी सूफिया बुखारी के साथ इसके अफेयर की खबरों ने इसे बिल्कुल तोड़ दिया था। ज़ारा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी जिसकी हर ख्वाहिश इसके मुंह से निकलने से पहले ही पूरी होती थी। लेकिन शायद वो जिसके लिए जिंदा है सांस ले रही थी, जिसे इसने अपनी हर सांस के साथ चाहा था, उसका कभी नहीं हो सकता था। वो अपने कमरे में आकर भूर भूर कर रो दी थी। फिर इसने एक फ़ैसला किया, वो अब इसके पीछे नहीं जाएगी। अब इसे मेरी तरफ लौट कर आना पड़ेगा। और एक फ़ैसला करके मुतमिन होकर एक कदम से उठ गई थी। समी आज वापस न्यूयॉर्क जा रहा था। इसे हुमायूं चाचू के डॉक्टर से मिलना था। इसने हान को कॉल करके मोबाइल उठाया लेकिन इससे पहले इसके पीए फार्स की कॉल आ गई थी। हेलो फार्स, तुम तैयार हो? हम 10 मिनट में एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। यस सर। सर आपको एक बात बतानी है। बोलो सर। आपने आज न्यूज़ सुनी? क्यों, कुछ खास हुआ है? इसने लापरवाही से पूछा। सर मिस ज़ारा शाह ने शो छोड़ने का ऐलान किया है। इसकी बात पर एक पल के लिए वो ठटका लेकिन अगले पल इसने कॉल काट दी। वही होता है जो नसीब में लिखा होता है। ज़िंदगी में तकदीर नामी चीज़ से ज़्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं होता। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिससे रात के पीछे भागकर इसने अपनी आखिरत भी ख़राब कर ली थी। आज वो इससे ताइब हो गई थी। अगर वो मेरा हुआ तो मेरे पास लौट कर ज़रूर आएगा। अपने घर की तरफ लौट आई थी। पाकिस्तान की सरज़मीन पर पाँव रखते हुए आज वो बहुत ज़्यादा मुतमिन थी। आज से वो एक नई ज़ारा शाह थी जिसे अपने साथ साथ अपने माँ बाप के लिए भी जीना था। शायद समी सुलेमान अगर इसके साथ ऐसा रवैया न अपनाता तो वो खुश फहमी में जीती रहती। लेकिन ये इसके लिए अच्छा ही था। वो अपने असर की तरफ लौट आई थी। हमारी खामोशी बस दिल से लब तक एक वक्फा है। ये तूफ़ान है जो पल भर लबे सहरा पर ठहर जाए। तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो हर वक्त हंसती रहती हैं, फिर तुम अपने ऊपर ये बुढ़ापा क्यों ताड़ी कर रखा है? आशा ने पलट कर एक जानिब
सिरका कोल्ड ड्रिंक उठाते हुए दरियाफ्त किया और सीरत के चेहरे पर एक साया सा आकर गुस्सा था। इस वक्त सब लाश में जमा थे। फारिया खूबसूरत नकोश रखने के बावजूद हल्के मेकअप में थी। मरीना बेगम भी हल्के मेकअप में थी, जबकि सीरत सादा से लिबास में मलबूसा मेकअप से बेनिया चेहरे से किसी से कम नहीं लग रही थी। सलमान अली, मरीना बेगम, हान, फारिया, अशर और सीरत इस वक्त डाइनिंग टेबल के गिर्द रखे नशिस्तों की सूरत में बुरशमान थे, जिस पर मुख्तलिफ किस्म के लज़्मात सजे हुए थे और सब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। ट्रीट आज हान ने दुबई में एक नई ब्रांच खोल ली थी, इसकी खुशी में दी थी। सब खाने के बाद इसे हज़म करने के लिए सब ने कोल्ड ड्रिंक का सहारा लिया था। कोल्ड ड्रिंक की तरफ सबसे पहले अशर ने हाथ बढ़ाया था, जो खाने के दौरान गाहें बाहें सीरत के चेहरे पर नज़र डालता रहा। सीरत ने घूर कर अशर को देखा और फिर चंद लम्हे खामोशी के बाद संजीदगी से बोली, किस उम्र की लड़कियाँ कैसी रहती हैं, इस पर तवील रिसर्च मालूम होती है आपकी। ये ज़रूरी नहीं कि हर बूढ़ी औरत के हाथ में तस्बीह और जवान लड़की के हाथ में आईना दिखाई दे। हकीकत तो ये है कि खुशियों से अलग रहना तन्हाई तकलीफ अमल होता है। इंसान हर सूरत खुशियों के संबंध में मुतज़न रहना चाहता है, लेकिन वो ये बात कतई भूल जाता है कि इसका अपनी खुशियों का कोई साथ नहीं। खुशियाँ हमें डुबो कर घर करती हैं और गम हमें खुद से अलग करके काट डालते हैं। मेरी ज़िंदगी में इससे पहले तो खुशियों की मदद बहुत कम थी, इसलिए मैंने अपना ओढ़ना अपनी हैसियत के मुताबिक ही रखा हुआ है। न जाने ये ख्वाब कब टूट जाए। आखिर में इसकी आवाज़ बिल्कुल मदम हो गई थी। मोबाइल में गुम हान ने इसकी बात तो बगौर सुना और अपने मोबाइल को छोड़ते हुए पूरी तरह इसकी तरफ मुड़ गया था। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करता। अगर नंगे पाँव चलते हुए किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो ये हादसा होगा, लेकिन अगर हम खुद का कांटा उठाकर पैर में चुभवाएंगे तो और अपना पाँव जख्मी कर लेंगे तो बात दूसरी शक्ल अख्तियार कर लेगी। अज़ियतें तकदीर में लिखी हैं, इससे तो फ़रार मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर खुशियों को देखकर भी हम आंखें बंद कर ले जाएँ तो इंसान अपनी माज़ी में जीता रहेगा। तो इससे मैं खुद तरसी के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। और इसकी बात के जवाब में बहुत सी बातें होने के बावजूद वो खामोश रही थी। इससे समझ नहीं आ रही थी शख्स के सामने इसकी ज़ुबान क्यों कम हो जाती है। और थोड़ी देर इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखता रहा, फिर अपना मोबाइल लेकर वहाँ से रूम की तरफ चल दिया और सीरत की नज़रों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया था। इसे लग रहा था वो किसी और जज्बे से आशना हो रही है। अपनी सोच से डर के उसने आंखें बंद की और तो आंखों के सामने हान का चेहरा आया था। इसने घबरा कर आंखें खोल दी। बाकी सब तो अपनी बातों में मसरूफ़ थे, लेकिन अशर जो सीरत के बिल्कुल सामने बैठा था, इसने सीरत की एक एक हरकत को बखूबी नोट किया था और कुछ इसकी समझ में आया। इस पर वो खुश भी था और हान के बारे में सोच के इसे सीरत पर तरस भी आया था। इस मोहब्बत मतलब पत्थर से सर फोड़ना। इसके लिए मोहब्बत तो बस हमारे चाचू हैं। और ये बात सोचते ही से एक और झटका लगा था, ये भी तो चाचू का ही खून है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है। मुस्कुराया, अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, सीरत बेस्ट ऑफ लक। और सीरत इसकी बात पर नासमझी से देखने लगी थी। सादा सी तकरीब में इन दोनों की मंगनी की रस्म अदा की गई थी। हान की जान से हमायूं ने अनाया को अंगूठी पहनाई, जबकि अनाया ने खुद हान को अंगूठी पहनाई थी। हान हाफ वाइट कलर के 3 पीस सूट में मलबूस था, जबकि वाइट कलर का कामदार फ्रॉक में अनाया बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। हमारे ने ब्लैक 3 पीस सूट से अपना किया था। सीरत ने ब्लैक फ्रॉक पर रेड कलर पर प्रिंटेड दुपट्टा रखा हुआ था, जो उसकी शख्सियत को चार चांद लगा रहा था। वह एक साइड पर हुमायूं साहब की व्हील चेयर पर थामे खड़ी थी। जब रस्म अदा करने का वक्त आया तो हुमायूं अनाया का हाथ पकड़े हुए हुमायूं के पास आया और अंगूठी इसके हाथ में दे दी थी। उन्होंने मना करने की कोशिश की तो इसने इनके दोनों हाथ थाम लिए। जो चाचू प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। हुमायूं की आंखों में आंसू जलमिला गए। तो फिर अनाया ने हान की खुशी की खातिर अपना हाथ इनके आगे कर दिया, जबकि सलमान अली और मरीना की आंखों में मिर्चें सी भर गई थी। माँ और बाप को नज़रअंदाज करते इसका हुमायूं को अहमियत देना इन्हें एक आंख न पाया था। हान की नज़र अशर पर मरकूज़ थी, जो ज़ब्त की इंतहा पर था। इसके देखने पर वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया और आगे बढ़ के से गले लगा ले। इससे अलग होते अशर ने अनाया को मंगनी की मुबारकबाद दी। इसने मुँह फेर लिया। वो हान से एक्सक्यूज़ करता वहाँ से चला गया। हान, हुमायूं और सीरत इस वक्त न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर खड़े समी का इंतजार कर रहे थे। सीरत झुककर हुमायूं की कोई बात सुन रही थी, जब इसने एक शख्स को तेज़ से आकर हान से बगल गेट होते हुए देखा था। हान से अलग होते हुए जब वो सीरत की तरफ मुड़ा तो होनको की तरह से देखने लगी। हुमायूं से मिलकर जब इसकी नज़र सीरत पर पड़ी तो इसने इसे खुद आंखें फाड़ते देख कर पाया तो इसकी नज़र आंखों के सामने हाथ लहराता, होश में आ जाए मिस सीरत। इसकी बात पर वो होश में लौटी थी। इसने सीरत के सर पर हाथ रखते हुए हुमायूं की व्हीलचेयर थाम ली थी। आपने बताया ही नहीं कि सलमान आपका भाई है, इसने हान के साथ चलते हुए सरगोशी में कहा था। अगर तुम अपनी आंखें रखती हो तो तुम्हें कुछ नज़र ना आता कि हमारे डाइनिंग रूम में जो फैमिली फ़ोटो लगी है, इसमें सुलेमान साहब भी मौजूद हैं। बाय द वे, तुम भी इसकी फ़ैन हो? ये कोई पूछने की बात है? यंग जनरेशन में कौन है जो इसका फ़ैन नहीं है? वजह फरमाया आपने। चाचू, आपने अपनी बेटी को बताया नहीं कि मैं मशहूर सिंगर समी खान आपका भतीजा हूँ? इसने शर्ट के कॉलर खड़े करते हुए कहा था। मुझे क्या पता, मेरी ये बेटी इतनी जल्दी है कि इसको अभी तक नहीं पता। इनकी बात पर वो अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा हुई थी। सीरत को बहुत अच्छा लगा था, खासतौर इसका बड़ा भाई की तरह इसके सर पर हाथ रखने से बहुत भाया था। इसे बहुत फ्रैंक और जोली सा लगा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी इसके ये जज्बे सिर्फ अपने से जुड़े लोगों के लिए ही थे। बाहर की दुनिया के लिए वो बहुत अकड़ और खड़ूस इंसान था।
किसी ने सच कहा था, मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत चाहे महबूब से हो, माँ बाप से हो, बहन भाई से हो, घर से कि अपने से जुड़े किसी भी रिश्ते से हो, अंधी बहरहाल होती है। वो भी ऐसी ही अंधी मोहब्बत का शिकार थी, और जब से इसे भूल जाने का इरादा किया था तब से दिल ने और शिद्दत से इसकी ख्वाहिश की थी। अपने जज्बों के यहाँ होने के डर से वो कभी इसके सामने सर न ठहर ना सकी। इस वक्त भी हाथ में मोबाइल थामे में का नई अंदाज में उंगलियों ने इसका नंबर डायल किया था। अस्सलाम वालेकुम, इसकी गंभीर आवाज़ इसकी समातों से टकराई तो वो होश में आई जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। वालेकुम सलाम, इसकी आवाज़ सुनते दूसरी तरफ खामोशी छा गई। ज़ारा की आवाज़ ने इससे ही खामोशी तोड़ी थी। कैसे हो? ठीक हूँ, मुझसे जवाब आया। मैं आज गई थी मामू की तरफ तो उन्होंने बताया हाँ भैया हमायूं मामू को लेकर तुम्हारे पास गए हैं, तो मैंने इनकी खैर दरियाफ्त करने के लिए कॉल की थी। अगले लम्हे माउथ पीस से हमायूं की आवाज़ गूंजी थी, कैसी है मेरी बेटी? आज मामू को कैसे याद कर लिया? उन्होंने आम से लहजे में पूछा था, लेकिन वो फिर भी शर्मिंदा हो गई थी। सॉरी मामू, मैं पाकिस्तान में नहीं थी और यहाँ आई तो आप पता चला कि आप यहाँ पर नहीं हैं। मैं कल आई थी आपसे मिलने, तो पता चला आप अमेरिका चले गए हैं। मामू जल्दी से वापस आ जाएं, हम यहाँ आपके मुंतज़िर हैं। आपको तंदुरुस्त अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहते हैं। बेटा ज़िंदगी रही तो ज़रूर लौटूंगा, लेकिन अल्लाह जाने इसको क्या मंजूर है। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। चले खुदा हाफिज़, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़। सुबह के तारे, मेरी पहली दुआ तेरे लिए, तो दिल बेसब्र को तस्कीन ज़रा सी दे जा। इसने डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ाते हुए एक भरपूर मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली, जो न जाने आज फिर कौन सा नया धमाका करने वाली थी। अरे अम्मी, आज सूरज किधर से निकला है जो अनाया चौधरी ने हमारे इस गरीब खाने पर कदम रखा है? अनाया ने एक तेज़ नज़र इसके मुस्कुराते चेहरे पर डाली। उसकी अगली बात पर अशर की मुस्कुराहट सिमटी थी। आंटी, शादी की दावत देने आई हूँ। इस माह की 15 को मेरी शादी है, आप अशर ज़रूर आइएगा। अनाया की बात पर सोफिया बेगम ने बेटे के चेहरे की तरफ देखा जो धुआं हो रहा था, जबकि अनाया इनके सरों पर धमाका करके अपना बैग संभालती बैल उन्हें दरवाजे की तरफ मुड़ गई थी। माँ बेटे में से किसी ने भी इसे रोका नहीं था। अशर ने निगाहें चुराते हुए जानने के लिए खड़ा हो गया था। चलता हूँ माँ, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। अहान भी यहाँ नहीं है तो मैं आजकल इसके ऑफिस में ही जाता हूँ इसकी जगह। अशर बेटा, उन्होंने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा था। अम्मी मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। सुफिया बेगम ने आगे बढ़कर इसकी पेशानी चूम ली और कहीं एक आंसू इसकी आंखों से लड़क गया था। अशर खामोशी से निकल गया, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। इसने अनाया की गाड़ी को गेट के करीब रुकते देखा, उसकी तरफ बढ़ा। वो पहले ही इसे देखते निकल आई थी। वो जानता था अपनी भड़ास निकालना चाहती है, इसलिए दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डाले इसके सामने खड़ा हुआ था। कहो क्या कहना चाहती हो? यही कि मैं तुम्हें पल पर मरते देखना चाहती हूँ, जैसे मैं पल पर तुम्हारे बेवफाई पर मरती हूँ। दौलत की होश से तुमने जो कुछ मेरे साथ किया ना, शादी हो जाने तो हाँ से सबसे पहले तुम्हें चलता करूँगी। ओके, और कुछ यहाँ बस मिस अनाया चौधरी। वो गुस्से में एक धक्का देती हुई जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और तन पर बड़ी निगाह अशर के चेहरे पर डालती हुई गाड़ी जन से आगे भगा लेगी, तो अशर ने गाड़ी में बैठते हुए दोनों हाथ सर पर गिरा लिया था। समी मोबाइल हमायूं के हाथ में थमाकर किचन में अहान और सीरत के पास आ गया, जहाँ अहान सीरत को कॉफ़ी बनाना सिखा रही थी, जबकि वो बड़ा तवज्जो से किचन में रखी मुख्तलिफ चीज़ों को देख रही थी। सीरत, तुम्हारा ध्यान किधर है? अहान ने सीरत का गुस्सा कॉफ़ी मेकर पर निकालते हुए उसे सख्त लहजे में मुखातिब किया। क्यों, क्या हुआ? यही तो हूँ। अच्छा आओ फिर चाचू के लिए कॉफ़ी बनाओ। मैं क्यों बनाऊँ? मुझे बनानी आती भी नहीं है और मैं सीखूँगी भी नहीं। वैसे भी मैं चाय पीती हूँ तो बाबा भी चाय ही पियेंगे। सीरत, सीख लो, क्या पता तुम्हारा शोहर कॉफ़ी का शौकीन हो। समी ने किचन में दाखिल होते हुए कहा था। इसकी बात पर इसने शर्म से सर झुका लिया। या फिर इसे भी चाय ही पिलाओगी? नहीं, मैं शादी इसी से करूँगी जो चाय पीता हो। इसकी बात पर दोनों का छत पहाड़ कहका गूंजा था। सीरत ने पहली बार अहान को ऐसे हंसते हुए देखा था तो हैरान हुई थी। वो मुस्कुराता भी कंजूसी से ही था। भाई, इस लड़की के शोहर की तो खैर नहीं है, ये तो इसे वही कुछ खिलाएगी जो इसे बनाना आता है। सीरत खुद को मौजूद गुफ्तगू बनता देख वहाँ से 9 तो 11 हो गई थी। भाई, आपकी तो 2 हफ्ते बाद शादी है ना, तो आप चाचू को शादी के बाद ले आते। नहीं, शादी से ज़्यादा ज़रूरी इनका इलाज है। वैसे आपके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या मतलब क्या चल रहा है? भाई, ज़्यादा ना सही, लेकिन कुछ मैं आपको जानता हूँ। वैसे कुछ दिन पहले मेरी अशर से बात हुई थी। अच्छा, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस वो कह रहा था कि आप इन दिनों घर में वक्त ज़्यादा गुजारने लगे हैं। अच्छा, वो मुझ पर कुछ ज़्यादा ही नज़र रख रहा है। हाँ, मैंने इसे कहा था कि शादी से पहले मैं घर में रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ ने मुख्तसर जवाब दिया था। अच्छा, मेरी छोड़ो, तुम बताओ ज़ारा के घर रिश्ता लेकर कब जाना है? और ये कौन है जिससे तुम्हारे अफेयर की खबरें चल रही हैं? कोई भी नहीं है, बस वो मैं इंटरेस्टेड है तो मैं इन्हें खबर अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त के ज़रिए मीडिया तक पहुँचा दी। उसकी वजह ज़ारा होगी, जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? तुम क्यों इसे तंग करते हो? क्यों भाई, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन किसी के पीछे ऐसे अंतों की तरह भागना कि अपना नफ़ा नुकसान की परवाह भी ना करना, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। इससे पहले इसे खुद को बदलना होगा। तुम्हारी भी अपनी मनकत है। अहान की बात पर इसने सिर्फ कंधे उचकाए थे। अहान और समी आज हमायूं को लेकर हॉस्पिटल आए थे और फिर मुख्तलिफ टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर स्टीफन ने हमायूं को
نیورولوجسٹ کے پاس ریفر کیا تھا۔ احان نے تو ان کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ پھر وہ سمیع اسے لے کر نیورو سرجن کے پاس گئے تھے۔ بہت سارے ٹیسٹ کروانے کے بعد ہمایوں کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ وہ لوگ سیرت کو گھر چھوڑ آئے تھے۔ اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے سمیع گھر سے جا کر سیرت کو بھی لے آیا تھا۔ تینوں ساری رات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے رہے تھے۔ دوسرے دن ڈاکٹر کی ٹیم نے ہمایوں کا مکمل چیک اپ کیا۔ اس کے بعد احان اور سمیع کو جو خبر سنائی گئی تھی، احان کو لگا اس کے قدموں کے نیچے زمین سے رکی ہے۔ اس نے خود کو ہوا میں پایا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے یہ تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ انہیں برین ٹیومر تھا، وہ بھی آخری سٹیج پر۔ احان بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں بتا دیا کہ ان کی سرجری تو کر دی جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے سرجری کے دوران ان کی موت واقع ہو جائے۔ بارش کی ٹھنڈک موسم کو سرد کر رہی تھی۔ سورج گہرے بادلوں کی آغوش میں سو رہا تھا اور بادل رم جھم برس رہے تھے۔ کالی گھٹا دن کی روشنی کو مدھم کرنے پر تلی تھی اور شام کا ماحول اس کے گرد سفر کر رہا تھا۔ اثر شام ہی رات کا گمان ہو رہا تھا اور ایسا ہی اندھیرا اس کے اندر بھی پھیل رہا تھا۔ وہ گاڑی کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ برستی بارش کے ساتھ اس کے آنسو بھی اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ آستین سے اپنے آنسو کو صاف کرتے ہوئے ہمت مجمع کرتے ہوئے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تھا۔ ہمایوں کے روم میں داخل آ کر اس نے ایک بار پھر سے اپنے آنسو صاف کیے تھے، کوٹ کے بٹن بند کیا اور مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا تھا، جہاں دونوں باپ بیٹے کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ سیرت کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی اور ہمایوں کے بیڈ کے قریب چیئر پر رکھی نے اس میں سے کچھ سنا رہی تھی اور ساتھ دونوں تبصرہ بھی کر رہے تھے۔ پھر احان نے محسوس کیا جیسے ہمایوں نے آنکھیں میچ کر ہونٹ پیچ کر جیسے کوئی تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کی تھی۔ احان دیر سے ان کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا چاچو؟ اس کے سوال پر سیرت نے نظر اٹھا کر ہمایوں کو دیکھا جو سرخ آنکھوں کے لیے نفے میں سر ہلا رہے تھے۔ بابا کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ اس نے احان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ سیرت تم جاؤ باہر، گاڑی میں سمیع تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ احان نے اس کے ہاتھ نیچے سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے کہا تھا، نہیں میں نہیں جاؤں گی، میں نے بابا کے پاس رہنا ہے۔ دیکھو ابھی تم گھر جاؤ، صبح تم اور سمیع ہاسپٹل آ جانا، پھر گھر میں چلا جاؤں گا۔ نہیں ابھی آپ چلے جائیں، میں صبح چلی جاؤں گی۔ دیکھو سیرت رات میں تم اکیلی نہیں رہ سکتی، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو بیٹا، ضد نہ کرو، احان جو کہہ رہا ہے وہ سن لو۔ جی بابا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہمایوں کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور اپنا بیگ لیتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ احان نے آگے بڑھ کر کھلی کھڑکی کے پٹ بند کیے اور ہمایوں صاحب کے قریب ہی بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ان کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا اور جانتا تھا بچپن سے اسے اندر تک جاننے کا ہنر رکھتے ہیں، اس کی آنکھوں میں سب کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ احان تم مجھ سے نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ آخر انہوں نے پکڑ لیا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں۔ احان تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں۔ بولیے چاچو۔ بیٹا اگر کبھی میں نہ رہا تو سیرت کا خیال رکھنا، میں نہیں چاہتا میرے بعد وہ ایک بار پھر سے بے سائبان ہو جائے۔ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دینا۔ گلے میں آنسوں کا پھندا بن جانے کی وجہ سے انہیں کوئی حوصلہ بھی نہیں دے سکا تھا۔ وعدہ کرو تم اس کا خیال رکھو گے؟ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے، وہ بہت امید سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ان کے بڑھائے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں اور آپ دونوں مل کر اس کی شادی کریں گے۔ وہ پھیکا سا مسکرائے تھے۔ پاکستان میں احان اور نایا کی شادی صرف 2 دن میں رہ گئی تھی۔ سلمان صاحب کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ وہ پہنچ جائے گا۔ وقت پر لگا کر اٹھ گیا تھا۔ شادی کا دن بیان پہنچا تھا۔ اسٹیج پر دلہن بنی عنایہ وسوسوں اور خدشوں میں گھری تھی، جس سے نکاح ہونے جا رہا تھا۔ اس کی کوئی خیر و خبر ہی نہیں تھی۔ سلمان صاحب کو اس نے کہا تھا کہ وہ صبح 4 بجے تک پہنچ جائے گا، لیکن اب دن کا 1 بج چکا تھا۔ اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ بہت بار ٹرائی کرنے کے بعد وہ تھک کر مایوس ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ تبھی ان کے سیل فون پر رنگ ہوا تھا۔ احان کا نمبر دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی تھی۔ احان کہاں ہو تم؟ بابا میں نہیں آیا، میں نے آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ عنایہ اور اشر کی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن انکل نے اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی، اس لیے پلیز آپ ان دونوں کی شادی کروا دیں۔ احان یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں اپنے دوست کو زبان دی ہے، اس کی بیٹی دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی، تم کہہ رہے ہو کہ میں کسی اور سے اس کا نکاح کروا دوں؟ احان تم بہت مایوس کیا ہے مجھے تم نے۔ جانتا ہوں، لیکن میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ اشر میرا بہترین دوست ہے اور میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا اور پوچھنا چاہتے تھے، لیکن اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ احان نے اپنا نمبر بند کرنے سے پہلے ایک کال عنایہ کو بھی کی تھی۔ موبائل ہاتھ میں لیے عنایہ بت بنی بیٹھی تھی۔ جب شہباز صاحب خان روم میں داخل ہوئے تھے، وہ سر جھکائے ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے عنایہ کے سر باہر رکھنا چاہا، جسے اس نے جھٹک دیا تھا۔ بابا مجھے آپ سے امید نہیں تھی، آپ نے اشر کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ آپ جانتے ہیں میرے دل میں آج بھی وہی ہے۔ میں نے احان کے ساتھ شادی کے لیے ہاں صرف اس لیے کی تھی کہ وہ اشر کا دوست ہے اور میں اشر کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ I'm sorry بیٹا، لیکن آج آپ نے میری ہی عزت رکھ لی ہے۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اسے شادی نہیں کروں گی۔ پلیز عنایہ، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کا بدلہ تم میرے ساتھ ایسے نہیں لے سکتی۔ باہر سب مہمان موجود ہیں، میری عزت 2 کوڑی کی رہ جائے گی۔ اگر آج یہ شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ اب آپ کے آنسو دیکھ کر اسے چپ لگ گئی تھی اور اگلے آدھے گھنٹے میں عنایہ شہباز سے عنایہ اشر ہو گئی تھی۔ احان نے ہمایوں اور سیرت کو یہی بتایا کہ شادی فی الحال کینسل کر دی گئی ہے۔ ان دونوں کا ہی پاکستان میں کسی سے رابطہ نہیں تھا، لیکن سمیع سب جانتا تھا، اس سے بس خاموشی اختیار رکھی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمایوں کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی اور زیادہ تر دوائیوں کے زیر اثر سونے لگے۔ سیرت کو احان بس انہی اوقات میں ہاسپٹل لے کر جاتا تھا جب وہ جاگ رہے ہوتے تھے۔
ہمایوں جب حضرت سے سیرت کی طرف دیکھتے تو ہان کا دل چاہتا کہ اپنی جان دے کر خدا سے ان کی زندگی مانگ لے، تب جب تک وہ ان کے پاس ہوتی وہ بس اس کے چہرے پر نظر ٹکائے رہتے تھے۔ سیرت بھی ان کی روز روز کی گرتی صحت کے پیش نظر ان سے باتیں کرتی رہتی تھی، اور جب وہ ان کی بات سنتے سنتے نیند کنونکی میں چلے جاتے تو پھول پھول کے رونے لگتی تھی، خدا سے شکوے کرتی، پھر ایک میت سے وضو کر کے جائے نماز بچھا کے ان کی زندگی کے لیے دعا مانگنے لگتی۔ بہرحال جائے نماز پہ بیٹھی تھی، کھانے پینے سونے کا سے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ آج وہ گھر سے ان کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی، ابھی 2-3 چمچ سوپ کے پیے تھے کہ انہوں نے ہاتھ تھام لیا تھا۔ سیرت، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، ہر زی روح کو ایک دن موت آنی ہے، موت ایک کٹر حقیقت ہے جسے نظریں نہیں چرا سکتے۔ سیرت نے روتے ہوئے ان کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہا لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بیٹا آج کہنے دو، کیا پتہ پھر موقع نہ ملے۔ دیکھو سیرت، میرے بات اگر کسی کی بات ماننی ہے تو وہ ہان ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا، جو کہے اس کی بات مان لینا، وہ میرا دوست ہے، میرا بیٹا ہے، سب کچھ ہے۔ میرے جانے کے بعد وہ ٹوٹ جائے گا، اس کا خیال رکھنا۔ جانتی ہوں جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کئی دن سویا نہیں تھا، اس نے میرے خیال کسی ماں کی طرح رکھا تھا، وہ تمہارا بھی خیال رکھے گا۔ مجھے تمہارے لیے اس کے علاوہ کسی پر یقین نہیں ہے، مجھ سے وعدہ کرو جو وہ کہے گا وہ تمہارے لیے جو فیصلہ کرے گا بلا چون چرا کے تم اس کی بات مان لو گی۔ اس نے روتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، دونوں باپ بیٹی گلے لگ کر رونے لگے۔ دونوں کو خاموش کروانے والا کوئی نہیں تھا، وہ دروازے کے باہر کھڑا ان کی باتیں سنتا۔ ہان کا دل دکھ سے بھر گیا تھا، وہ جب 7 سال کا تھا تو وہ بہت بیمار ہو گیا تھا، ڈاکٹرز بھی اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں۔ اس کے ماں باپ اس کے لیے ڈونر ڈھونڈنے لگے تھے، جوان بیٹے کو گردے دے سکے، تب ہمایوں نے خود کو پیش کیا اور اپنا ایک گردہ ہان کو دیا تھا۔ ہان یہ بات نہیں جانتا تھا، بہت دن ان سے ناراض رہا کہ وہ اس سے ملنے ہاسپٹل نہیں آئے تھے، لیکن وہ پھر بھی اس سے منانے کی کوشش کرتے رہے، اور جب وہ کسی طور پر بھی راضی نہ ہوا تو دادی نے اسے بتایا کہ اس سے ملنے کیوں نہیں آئے۔ اور تب ہان نے ایک بات سوچ لی تھی کہ اس کی زندگی بس ہمایوں علی خان کی دی ہوئی ہے، اور یہ بات کبھی نہیں بھولا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، اس کی زندگی سب سے بڑی خوشی عنایہ آج اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کہیں نہیں تھی، وہ جانتا تھا وہ ابھی تک اس سے ناراض ہے۔ وہ کوٹ اور جوتے اتار کے بیڈ پر لیٹ گیا، تبھی واش روم کا دروازہ کھلا، خوشبو کا ایک جھونکا آیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو بلو کلر کے سادہ سوٹ میں وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی، بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کر وہ عشر کی طرف مڑی تھی۔ میں کہاں سوؤں گی؟ جہاں تمہارا دل کرے۔ اچھا تو پھر تم ایسا کرو، یہ تکیہ لو اور صوفے پر جا کے سو جاؤ، میں بیڈ پہ سوؤں گی۔ اس کی بات وہ تکیہ لے کر اٹھ گیا تھا، تبھی اس نے دوبارہ سے مخاطب کیا، میرا گفٹ کہاں ہے؟ گفٹ صبح ملے گا، مجھے الہام تھوڑی ہوا تھا کہ میری شادی ہو جائے گی جو میں گفٹ پاکٹ میں لے کر گھومتا۔ اوکے، صبح سے یاد سے لے کر آنا، مجھے اپنے دوستوں کو دکھانا ہے۔ اوکے، پھر یہ بھی بتا دے گفٹ کیا ہوا؟ وہ جھنجھلا کر بولا تھا، وہ کچھ بھی ہو چل جائے گا۔ اوکے سنو، لائٹ بند کرتا ہوں، مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی۔ جی محترمہ، کوئی اور حکم؟ جی نہیں، اور کچھ نہیں۔ اسے چادر تان کر سوتا دیکھ اسے بہت غصہ آیا تھا، وہ کیا کیا سوچ کر آیا تھا، کسی بھی طرح سے منا لے گا، لیکن اس کا یہ رویہ اس کی سوچ سے بالاتر تھا۔ وہ غصے سے لائٹ بند کرتا وہاں سے چلا گیا۔ رات کو ہان ہاسپٹل میں رکتا، سمی اور سیرت گھر چلے جاتے تھے، اور اس سے سوئے بھی کچھ ہی پل ہوئے تھے جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے سمی تھا۔ سیرت، جلدی سے آؤ، ہمیں ہاسپٹل چلنا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، شاید چاچو کا آپریشن ہو۔ اچھا، میں بس آئی۔ اس نے جلدی سے چادر لی اور چپل پاؤں میں رستے ہوئے اس کے ساتھ چلتی تھی۔ جس وقت دونوں ہاسپٹل کے کوریڈور پہنچے تو سامنے بینچ پر ہان سر جھکائے بیٹھے، سیرت کو دیکھ اس کے پاؤں سست پڑے تھے۔ سمی نے اس کے قریب جا کر جب اس کا کندھا ہلایا تو وہ سیدھا ہوتے سمی کے گلے لگ کر رونے لگا تھا۔ اسے روتے دیکھ سیرت کے پاؤں نے آگے چلنے سے انکار ہی کیا تھا۔ ہان کی نظر سب سیرت پر پڑی تو سمی سے الگ ہوتے اس کی طرف بڑھا تھا، اس کے قریب پہنچ کے اسے گلے لگا لیا۔ وہ دونوں ہچکیوں سے رونے لگے تھے۔ سیرت ہمایوں کی لاش سے لپٹ کر اتنا روئی کہ ہان اور سمی نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا، پھر اسے کچھ پتہ نہیں چلا کب وہ پاکستان پہنچے۔ پاکستان پہنچنے پر دادی سے لپٹ کر سیرت نے آہ پکار کی تھی، جنازہ اٹھانے کے لیے سب آئے ہوئے تھے، تو کئی دنوں کے رونے اور کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے وہ دعا کرتے کرتے پاس کھڑے ہان کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ہان اسے تھام کر دادی اور عنایہ کے حوالے کیا۔ تقدیر کی گرفت میں آیا ہوا شخص تقدیر سے ہی بچتا ہے۔ تقدیر کے بھی بڑے انوکھے کھیل ہیں۔ تقدیر جسے ہونے بھی کہتے ہیں اور ہونے کو ٹال سکتا ہے۔ سو اس نے اپنے شکستہ اعصاب کو سمیٹ کر اکٹھا کیا تھا اور حوصلے کو مجتمع کیا، اور بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ وہ وضو کر کے لوٹی تو تب بھی کمرہ خالی تھا۔ اس نے جائے نماز بچھا کر نماز ادا کی، اپنے باقی مغفرت کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی۔ دعا کرتے شدت گڑی سے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا، دادی کو اپنے قریب زمین پر بیٹھا پایا تھا۔ بیٹا، معاشیت خدا بندی ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو آیا ہے اس نے ایک دن لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے۔ سیرت پہلے بھی کم بولتی تھی، لیکن ہمایوں کے جانے کے بعد اس سے بالکل ہی چپ لگ گئی تھی۔ اس کا اب اس گھر میں دل نہیں لگتا تھا، یہاں ہر طرف اس کے بابا کی یادیں بکھری ہوئی تھی۔ اس کی زندگی میں بس ایک کاش لفظ رہ گیا تھا، کاش ہم کچھ وقت پہلے مل جاتے، کاش ماما کے زندہ ہوتے مل جاتے، لیکن خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے جسے ہم جیسے عام انسان سمجھ نہیں سکتے۔ اس کا وجود اب اس کے گھر کے لوگوں کو بھی کھٹکنے لگا تھا۔
احان سے تو ویسے بھی سب کا بائیکاٹ چل رہا تھا۔ اس کہنہ سے شادی سے انکار کی وجہ سے سیرت کو گردانا جا رہا تھا۔ سیرت اب احان سے کم کم ہی مخاطب ہوتی تھی۔ اگر وہ خود کوئی بات کر لے تو ٹھیک، نہیں تو وہ اسے سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ اس نے کل رات سلیمان علی اور اریبہ کی بیگم کی باتیں سنی تھی۔ سلیمان اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کرے، آپ مانے یا نہ مانے۔ احان اس لڑکی کو اس لیے یہاں رکھا ہے کیونکہ ہمایوں اس لڑکی کو اپنا وعدہ لے کر جا چکا ہے اور دیر یا بدیر احان اس لڑکی سے شادی کر لے گا، اور میں ایک طائف کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں، یہ تو ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سے سیرت نے سوچ لیا تھا وہ اب زیادہ دن یہاں نہیں رہے گی۔ اس نے اخبار میں مختلف اشتہار دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر کوئی ڈھنگ کی جاب مل جائے تو وہ چپ چاپ کسی بھی ہاسٹل میں شفٹ ہو جائے گی۔ آج سنڈے ہونے کی وجہ سے سب لوگ سو رہے تھے۔ سیرت پچھلے صحن میں رکھی لوہے کی پرانی زنگل آلود کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک طرف درخت پر نہ جانے چڑیاں کیوں اتنا شور کر رہی تھیں، ایک دوسری جگہ پر بھاگ رہی تھی۔ وہ غور سے درخت کو دیکھنے لگی جس میں بہت سے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ اس دن پر رشک آیا تھا۔ مجھ سے بہتر تو یہ ہیں جن کا اپنا گھر تو ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آن کر ٹھہر گئی تھی۔ تیز دھوپ ہونے کی وجہ سے وہ پیشانی پر ایک ہاتھ رکھ کر اوپر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی وہ اس کے آگے آ کر کھڑا ہوا، کسی گھنے سائے کی طرح، 3 پیس سوٹ میں ملبوس، دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے، آنکھیں چھوٹی کیے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے بولا تو وہ قریب اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ سیرت، مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن تم ان دنوں لگتا ہے کچھ زیادہ ہی بیزی ہو، تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ میں نے کل بھی تم سے کہا تھا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس کے بعد تم مجھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ میں کوئی لمبی بات نہیں کروں گا، جلد یا دیر مجھے شادی تو بہرحال کرنی ہے، اس لیے مجھے تم سے کہنا ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی، مجھے آپ سے یا کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ چاچو نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی تھی اور میں ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی اچھا سا شخص دے کر میری شادی کر دیں، یہ نہیں کہا تھا کہ خود بلی کا بکرا بن جائیں۔ جتنا میں انہیں جانتا ہوں تم نہیں جانتی، مجھے پتا ہے وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ اور ہاں، شام تک تیار رہنا، آج ہمارا نکاح ہے۔ میں نے گھر میں بھی سب کو بتا دیا ہے، چلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑا تھا۔ وہ حیران ہو کے اسے دیکھنے لگی، کیسا عجیب شخص تھا، شادی کی ایسی بات کر رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ ہم شام کو ساتھ ڈنر کرنے چلیں گے۔ تھوڑا سا آگے جا کر وہ واپس آیا تھا۔ ہاں، تمہیں ایک اور بات بتانی ہے، تم نے کل جس جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اس کے لیے تم سوٹیبل نہیں ہو۔ بھلا میری بیوی میری سیکرٹری کی جاب پر کرے، اچھا لگتا ہے، اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، تم پتال میں بھی چھپ جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ سارا دن وہ گھر سے چھپ کر کمرے میں بند رہی تھی۔ جو ہی شام نے اپنے پر پھیلائے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، ہر پر وہ چونک جاتی۔ اس کی تو یہ حالت تھی جیسے کسی قیدی کا آج آخری فیصلہ ہو اور اسے یقین ہو کہ اسے عمر قید سنائی جائے گی۔ رات 8 بجے کے قریب اسے اپنے کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد عنایت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے آتے ہی زرتار دوپٹہ اس کو اڑایا اور دوبرا کر دیا۔ بس چند منٹوں کا کھیل تھا۔ اس نے اپنے جملہ حقوق احان سلیمان علی خان کے نام کر دیے تھے۔ عنایت نے خوش دلی سے اسے گلے لگایا، جبکہ وہ دھواں چہرے کے ساتھ اس کے چہرے پر کوئی دکھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے خدشات کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھی، اس کا ہاتھ تھام کے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی آلتی پالتی مار کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم چاہتی ہو میں دکھی ہوں تو ایسے گھور گھور کر میرے چہرے پر دکھ ڈھونڈ رہی ہو؟ جانتی ہو میں احان کی بہت شکر گزار ہوں، اس کی وجہ سے مجھے وہ ملا جو میری زندگی ہے، جس کی بے وفائی کا سن کر میں نے خودکشی کر لی تھی، لیکن جانتی ہو اس کی دعاؤں کی وجہ سے میں بچ گئی تھی۔ اگر احان نہ ہوتا تو میں اسے ساری زندگی ایک دھوکے باز ہی سمجھتی رہتی۔ اس کے میرے درمیان اسٹیٹس ساڑھے آ گیا تھا۔ کبھی کبھی ماں باپ اپنے بچوں کو خوشیاں دینے کی کوشش میں ان کا بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ماں باپ اولاد کا برا نہیں چاہتے، بس وہ بھی کرتے ہیں اولاد کی محبت میں ہی کرتے ہیں۔ میرے بابا نے بھی ایسا ہی کیا اور میرے لیے اشر کو چھوڑ کر احان جیسا ویل اسٹینڈرڈ بزنس مین کے لیے رشتہ جوڑا۔ اشر میرے بابا کی فیکٹری میں ایک معمولی ملازم تھا، لیکن میں عنایت چودھری اس معمولی سے آدمی کو دے بیٹھی تھی۔ میرے بابا کا خیال تھا کہ میں اس کی خوبصورتی اور پرسنالٹی سے امپریس ہوئی ہوں۔ وہ محبت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کا خیال ہے جب پیٹ اور جیب خالی ہو تو محبت کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی منگنی اس کی کسی کزن سے ہو گئی ہے۔ مجھ سے وہ صرف اس لیے جڑا تھا تاکہ وہ اپنی غربت مٹا سکے، اور میں بھی ان کی بات پر یقین کر لیا۔ میں بھی عقل کی اندھی تھی، کچھ بھی سوچا سمجھا نہیں، بس ان کی بات پر یقین کر لیا۔ شاید ہر بیٹی اپنے باپ پر اتنا ہی یقین رکھتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ رہی ہے، یہ دیکھنے میں بہت معمولی ہے، لیکن تم میرے دل سے پوچھو کہ دن میں جتنی بار اس پر نظر پڑتی ہے شخص سے میری محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جانتے ہو یہ میری انگلی میں پہنائے ہوئے اس نے کیا کہا تھا؟ یہ تمہارے شان تو نہیں ہے، لیکن یہ میں بہت محبت سے تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری عزت ہر چیز سے مقدم رکھوں گا۔
تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم ہان کے ساتھ نئی زندگی گزارنے جا رہی ہو۔ اس نئی زندگی میں کسی شخص شعبے کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا اور تمہارے لیے وہ اسے محاذ پر لڑ رہا ہے، اس لیے تم اس سے لڑ کر اسے کمزور نہ کرنا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، اگر میری زندگی میں اشر نہ ہوتا تو میں کسی قیمت پر بھی ہان کو تمہارے دل میں تمہارے لیے نہ چھوڑتی۔ آخری بات نے اس سے شرارتن کہی تھی اور وہ بھی اس پہ دونوں اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ 2 دن تو سکون سے گزر گئے تھے۔ اس کا کھانا ناشتہ اس کے کمرے میں ہی پہنچ جاتا تھا۔ اب اسے گھر والوں کی فکر نہیں تھی، لیکن اسے ہان کا سامنا کرنے میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے اٹھی تو تبھی ڈور نوک کر کے بندہ داخل ہوتا۔ اس پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ 2 دن سے کمرے میں کیوں بند ہو؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا تھا اور دوسری جانب رخ موڑ لیا۔ اس نے اس کے سراپے پر ایک نظر ڈالی جو بلیک کلر کے سادہ سے کپڑوں میں بڑی سی بلیک چادر لیے سے نماز کے اسٹائل میں رکھے منہ موڑے کھڑی تھی۔ ہان آگے بڑھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا اور اس کا ہاتھ پکڑے جس وقت ڈائننگ ہال میں داخل ہوتا سب لوگوں نے کھانے سے ہاتھ روک کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ہان نے چیئر گھسیٹ کر پہلے سیرت کو بٹھایا پھر خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ کیا لوگی کچھ بھی اندھا کیا جانے دو آنکھیں۔ فاریہ نے اس کا کچھ بھی کہنے پر طنز کیا تھا۔ ہان اسے کڑوے تیوروں سے گھورا تھا۔ وہ خاموش ہو کر نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتی سیرت ہان کے سامنے مزید شرمندہ ہو گئی تھی۔ بریانی اور اٹک اٹک کر بولی تھی۔ اس کی بات پر سر ہلاتا اس کی پلیٹ میں بریانی ڈالنے لگا۔ ہان، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سلیمان نے اس پر نظر جمائے کہا تھا۔ بولی، میں سن رہا ہوں۔ میں تم سے تینوں فیکٹری کا چارج واپس لینا چاہتا ہوں۔ پاور آف اتھارٹی میں نے سمیع کو دے دیا ہے۔ تم کھانا کھا کر کاغذات پر سائن کر دینا۔ کل سے تمہیں فیکٹری آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے۔ اس کے اتنی آسانی سے مان لینے پر سلیمان علی حیران رہ گئے تھے، جبکہ سیرت کو اب اندازہ ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے لیے کتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ کھانے کے بعد کاغذات پر سائن کر کے وہ سیرت کا ہاتھ پکڑ سب کمرے میں لے آیا تھا۔ سیرت چیئر پر بیٹھی ہان کی کارروائی دیکھ رہی تھی، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے وارڈروب میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی مطلوبہ چیز برآمد کی اور اسے لے کر ایک سائڈ پر رکھے دیوان پر بیٹھ گیا۔ وہ ایک بلیک کلر کی فائل تھی جس کے باہر جعلی حروف میں ہان سلیمان علی لکھا تھا۔ وہ کافی دیر اس کے ورق الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے موبائل میں کوئی نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم فاروق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں کل اسلام آباد آ رہا ہوں۔ نہیں، میٹنگ کوئی نہیں ہے۔ آپ ایسے کریں کہ ظفر سے کہیں کہ وہ اپنی بیوی سے گھر کی صفائی کروا دیں۔ اوکے، پھر کل ملتے ہیں۔ کال بند کر کے اس کی نظر سیرت پر پڑی تھی۔ ارے تم ابھی تک یہی بیٹھی ہو؟ جی، میں جاؤں یہاں سے؟ ارے میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اچھا آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے وارڈروب تک لائے تھے اور اسے کھول کر اچھا آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے وارڈروب تک لایا اور اسے کھول کر ایک سادہ سا سوٹ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ تم چینج کر لو، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا تو ہان اس کی طرف دیکھ مسکراہٹ اچھالی بیٹھ پر اپنے قریب ہی اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے اس کے پاس بیٹھنے کے لیے بولا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھی تھی جب اس نے ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ دیکھو سیرت، مجھے وقت چاہیے۔ چاچو کا ایسا اچانک چلے جانا، پھر گھر والوں کا رویہ، میں الجھ کر رہ گیا ہوں۔ تم جانتی ہو مجھے اب کاروبار بھی نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ سمجھو کہ اب مجھے زیرو سے دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ مجھے تم سے شادی کے فیصلے پر کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے اس نئے رشتے کو اپنانے کے لیے۔ تم میرا ساتھ دینا اور جہاں تمہیں میری ضرورت ہو تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ ہم صبح اسلام آباد جا رہے ہیں، وہاں میرا اپنا گھر ہے اور پھر میں اپنے آگے کا کام شروع کروں گا۔ صبح 8 بجے کی ہماری فلائٹ ہے، تم اپنی پیکنگ کر لو۔ اشر کو لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں اب سکون ہی سکون ہے۔ وہ 5 بجے گھر لوٹ آتا۔ آج بھی حسب معمول وہ گھر لوٹا تو عنایہ سے کہیں نظر نہ آئی تھی۔ اس کی بابت پوچھنے کے لیے کچن میں ماں کے پاس آیا تو سامنے کا منظر اس کے لیے خوشگوار حیرت لایا تھا، جہاں عنایہ صوفیہ بیگم کے ساتھ روٹی بنا رہی تھی اور ساتھ ہی ان کے روٹی ڈالنے کے بعد روٹی کی شکل دیکھ کر دونوں کے قہقہے گونجے تھے۔ عنایہ نے ہنستے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تو اس کی ہنسی کا بریک لگ گئی تھی، جہاں اشر کھڑا حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماں، مجھے بھوک لگی ہے، پلیز جلدی سے روٹی دے دیں۔ عنایہ نے جلدی سے سالن نکالا اور روٹی اس کے آگے رکھ دی۔ صوفیہ بیگم نماز کے لیے چلی گئی تھی اور عنایہ اس کے سامنے بیٹھ کر پرشوق نگاہوں سے اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ پہلا لقمہ لیتے ہی اشر کو دل کیا کہ واپس اگل دے، لیکن جب نظر عنایہ پہ پڑی تو مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے اچھا کی نوید دی تھی، جس پر وہ زیادہ خوش ہو گئی تھی اور آگے بڑھ کر اس کی پلیٹ سے ایک ہی نوالا لیا اور اگلے ہی پل وہ ڈسٹ بن میں جھک گیا تھا۔ اس کی جھک گئی تھی، آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ اس نے مڑ کر رغبت سے اشر کو دکھاتے ہوئے دیکھا، اس کے آگے سے سالن اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی کھانے کے قابل ہے جو تم کھا رہے ہو؟ سوری اشر، میں کوشش کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی روز نہ روز کچھ نہ کچھ الٹ بن جاتا ہے۔ تم آج سالن میں نمک ڈالا ہے یا نمک میں سالن بنایا ہے؟ اس کو پہلے ہی رونا آ رہا تھا۔ اشر کی اس پر بن برسات بارش ہونے لگی تھی۔ ارے پلیز پلیز، رونا نہیں ہے، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ یار پلیز چپ ہو جاؤ۔ دیکھو کوئی بات نہیں، تم چھوڑو یہ کھانا بنانا، میں ہر روز باہر سے لایا کروں گا، لیکن پلیز رونا نہیں۔ اسے روتے ہوئے دیکھ اس کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر عنایہ نے روتے ہوئے بھی ہنس پڑی تھی۔
سیرت کی آنکھ 7 بجے کے قریب کھلی تھی تو کمرہ خالی تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا اور ریحان کا سامان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھا تھا۔ سیرت کو دیکھ کر اس نے کلائی میں بندی گھڑی پر نظر ٹکائی تھی۔ کتنا ٹائم اور لگے گا تمہیں؟ وہ نارمل انداز میں بولا تھا۔ بس 10 منٹ اوکے، میں نیچے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آنا۔ اس نے اس بات میں لائے تیرے قدم چلانے لگی تھی۔ بال سلجھا کر انہیں پونی میں مقید کیا اور بڑی سی وائٹ کلر کی چادر لے کر بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی تھی۔ سیرت سے اترتے دیکھ کر وہ بھی نیچے اتر گیا تھا۔ ریحان کے سامنے کھڑی مرینا نے سیرت پر ایک سرکتی نظر ڈالی تھی اور ریحان سے مخاطب ہوئی تھی، ریحان اگلے ہفتے سمیع اور زارا کی منگنی ہے، تب تک رک جاتے بیٹا۔ نہیں ماں، مجھے وہاں بہت سا کام ہے۔ لیکن ہاں مرینا جانے دو اسے۔ سلمان علی کی آواز کسی بھی احساس سے خالی تھی۔ ماں کی پیشانی پر لب رکھے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا تھا۔ سیرت نے دونوں کو خدا حافظ کہا تو دونوں ہی منہ موڑ گئے تھے۔ وہ بوجھل دل لیے وہاں سے باہر آئی تھی۔ سامنے ریحان اسے گیٹ سے باہر آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ وہ باہر نکلی تو ٹیکسی کا دروازہ کھولے ہوئے اسے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ بھی اس کے مقابل بیٹھا۔ دونوں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تمہارا بیٹا کچھ زیادہ ہی خوددار ہے۔ اس گھر کی گاڑی میں ایئرپورٹ تک جانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ونڈو سے دیکھتے سلمان علی نے اپنی زوجہ کو مخاطب کیا، جس کے جانے پر سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب یہ لڑکی ہماری زندگیوں میں شامل ہوئی تھی۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مائیو خود تو چلا گیا، اس منحوس کو میرے اس بیٹے کے سر پر تھوپ گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے گھر تک پہنچتے لگ بھگ 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ سیرت کا خیال تھا کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ ہوگا، لیکن پوش علاقے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑا سا گھر تھا، ریحان کے لاہور والے گھر جتنا بڑا ویسے ہی خوبصورت۔ وہ ٹیکسی سے اترے تو چوکیدار بھاگ کر اس تک آیا تھا اور ریحان کے ہاتھ سے سامان لیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک سائڈ پر گیراج تھا جس میں 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، جبکہ دوسری طرف ایک بہت ہی خوبصورت گارڈن تھا جس میں رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے۔ ایک سائڈ پر بوگن ویلا گھر کے دوسرے پورشن تک جا رہی تھی، جہاں بجا بوگن ویلا کے پھول لگے ہوئے تھے۔ ریحان اس کے چہرے پر خوشی اور اشتیاق کی ملی جلی کیفیت دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ کیسا لگا گھر؟ بہت خوبصورت ہے۔ کیا یہ ہمارا گھر ہے؟ اس کے اس معصوم سوال پر مسکرا دیا تھا۔ ہاں ہمارا گھر ہے، تمہارا اور میرا۔ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندرونی طرف لے گیا تھا اور سیرت نے گھوم کر پھر اگلے 10 منٹ میں پورا گھر دیکھ لیا۔ میڈم گھر دیکھ لیا نا، اب میرے لیے اچھی سی کافی بنا کر لاؤ۔ کافی؟ جی کافی۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گیا اور ٹھیک 10 منٹ کے بعد 2 کپ ٹرے میں رکھے باہر آئی تھی۔ ایک کپ اس نے خود لیا اور دوسرا کپ ریحان کی جانب بڑھا دیا۔ اس سے تجسس ہوا اور اتنی آسانی سے مان گئی اور اتنی جلدی کافی بنا کر بھی لے آئی تھی۔ اس نے آگے ہو کر کپ اٹھا کر دیکھا تو ایک نظر کپ پر ڈالی، دوسری سیرت پر جو مزے سے کپ لبوں سے لگائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ریحان نے کپ کی طرف اشارہ کرتے پوچھا تھا۔ یہ وہ آگے بڑھی اور جھک کر اس کے کپ میں دیکھا تھا۔ اسے چائے کہتے ہیں۔ جی وہ مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن میں تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ وہ بڑی معصومیت سے آگے سے پھر سے سوال آیا تھا۔ دس از ناٹ فیئر، تم جانتی ہو مجھے چائے اچھی نہیں لگتی۔ اچھا یہ تو تب سوچنا تھا نا جب مجھے کہہ کر گئے تھے کہ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں، شام کو ہمارا نکاح ہے۔ سیرت مجھے کافی چاہیے، کچن اسی سائڈ پر ہے، وہ انگلی سے اشارہ کرتے بولی تھی۔ وہ گھورتے ہوئے چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ آج اسے چائے اتنی بری نہیں لگ رہی تھی۔ اسے چائے پیتے دیکھ کر وہ اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی اور واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک اور کپ تھا۔ وہ ریحان کے قریب آئی، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر اسے کافی دے دی تھی اور وہ حیران سا دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ٹیسٹ تھا کہ کیا آپ کبھی میری پسند کو بھی اپنا سکتے ہیں۔ اچھا ابھی بھی کوئی شک ہے کیا؟ جی نہیں، شک تو پہلے بھی نہیں تھا۔ ریحان نے اسے بازو کے اظہار میں لیتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر یہ چائے کا کپ میرا اور یہ کافی تمہاری؟ کیا یہ؟ جی کیا نہیں، اب یہ کافی کا کپ پورا تم پیو گی۔ وہ اس کے ہاتھ سے کپ لے کر برے منہ بنانے لگی تھی۔ اس کی شرارت پر اسی پر بھاری پڑ گئی تھی۔ وہ کافی کا کپ ہاتھ میں لیے صحن میں چلی آئی تھی۔ اس نے کرسی گھسیٹ کر چھاؤں میں رکھی اور بوگن ویلا کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ کہیں پھول شاخوں سے الگ ہو کر اس پر آ کے گرے تھے۔ اسے گوشے میں بیٹھنا بہت اچھا لگ رہا تھا اور جب پھول اس پر آ کر گرتے تو اسے اپنی زندگی خوبصورت لگتے تھے۔ پچھلے 1 سال سے اس کی زندگی اتنی خوب تھی کہ اس کی پچھلے زمانے میں رومیو کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس نے ہر خواہش پوری کی تھی۔ اسے کبھی زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ برانڈڈ کپڑے، بیگ، جوتے، واچ، گولڈ کی ڈھیر ساری جیولری، اس سب کی تو اس نے کبھی خواہش ہی نہیں کی تھی۔ اسے تو بس ایک خوبصورت اور خوشحال زندگی کی خواہش تھی۔ ایسی آسائشات کی اسے کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس کی ہر وہ حسرت پوری کی تھی جس کا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ موو کلر کا برانڈڈ سوٹ جس میں نیوی بلو دھاگے کا کام کیا تھا، کلائیوں میں کنگن پہنے ہوئے، نوز پن ہاتھوں میں پیش قیمت انگوٹھی اور پاؤں میں برانڈڈ جوتے پہنے، وہ کہیں سے بھی پہلے والی سیرت نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے چائے چھوڑ کر کافی پینی شروع کر دی تھی اور ریحان نے چائے پینی شروع کر دی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی پسند میں ڈل گئے تھے۔ اسے لگتا تھا ریحان کے بغیر اس کی زندگی بھی نہیں ہے، اس کی ذات اس کے ساتھ کے بغیر ناممکن ہے۔
نامکمل ہے۔ تبھی اس کی گاڑی کا محسوس ہارن بجا، وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی گاڑی اندر داخل ہوئی تو گاڑی پارک کر کے مسکراتا اس کے قریب چلایا، اسے باہوں کے گھیرے میں لے کے اس کے پیشانے پہ اپنے لب رکھے، اور روزانہ صبح گھر سے نکلتا اور شام کو گھر لوٹتا تو اس کا معمول تھا۔ وہ سیرت کو اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کا احساس دلاتا اور وہ آنکھیں بند کر کے اس احساس کو آب حیات کی طرح اپنے اندر اتارتی تھی۔ ڈیئر وائفی، کیا کیا سارا دن؟ کچھ بھی نہیں، صرف آرام کیا اور آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے ڈنر تیار کیا۔ اچھا، بہت بھوک لگی ہے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم کھانا لگاؤ۔ کھانے کے بعد وہ دونوں لون میں چہل قدمی کرتے اور یہ ان کا معمول تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سارے دن کی چھوٹی موٹی باتیں شیئر کرتے، اس لون میں لگے پھول پودے ان کی باتیں سنتے تھے۔ آج بھی وہ حسب معمول صحن میں نکل آئے تھے۔ سیرت آج بہت زیادہ خوش تھی۔ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اچھا، وہ کیوں؟ جانتی ہوں، آج پاپا کی کال آئی تھی۔ اچھا، یہ تو واقعی خوشی کی بات ہے، انہوں نے ہم دونوں کو لاہور بلایا ہے۔ اگلے ہفتے سمی کی شادی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کل نہیں پرسوں، تم تیار رہنا، ہم چل کے شادی کی شاپنگ کر لیں گے۔ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر وہ بھی خوشی سے مسکراتی تھی، لیکن دل میں گرا سی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ سب کا رویہ کیسا ہوگا۔ احان ان دنوں بہت زیادہ خوش تھے۔ اس کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ آج کل سیرت کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی ہر بات اپنے گھر سے شروع ہو کر اپنے گھر پر ختم ہو جاتی۔ تب سیرت کو احساس ہوا کہ شاید ان دونوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ اس کے ساتھ خوش تو تھا، لیکن اپنے گھر والوں کو بہت مس کرتا تھا۔ وہ دونوں شاپنگ پر گئے تھے اور آج پہلی بار اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ بھی کچھ لے گی۔ اس نے گھر کے ہر فرد کے لیے شاپنگ کی تھی۔ وہ سیرت کو اس کا خود کو نظر انداز کرنا بہت برا لگا تھا، لیکن وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے لگا شاید وہ اس کی محبت اور توجہ کی اتنی عادی ہو گئی ہے کہ اسے اس کا گھر والوں کے لیے فکر کرنا برا لگ رہا ہے۔ اور آج کی رات پہلی بار وہ دونوں ایک دوسرے سے منہ موڑے سو رہے تھے۔ یہ ان کے رشتے میں پہلی خلیج تھی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ گھٹنے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ گھر سے نکلتے ہوئے سیرت کو نہ جانے کیوں رونا آ رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ اب دوبارہ کبھی یہاں نہ آ سکے۔ یہ گھر اس کے لیے اس کی جنت تھا، اور یہ جنت اس سے چھیننے والی تھی۔ سیرت نے گھر سے نکلنے سے پہلے ظفر اور اس کی بیوی کو گھر کا بہت سارا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ پھر وہ نکلے تھے۔ احان نے بزنس کا سارا کام فاروق صاحب کے حوالے کر کے وہ دونوں وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ جس وقت وہ لوگ لاہور پہنچے تھے، ٹیکسی سے اتر کر احان اس سے باہر ہی چھوڑ کر بھاگنے کے انداز میں اندر داخل ہوا تھا۔ سیرت مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے داخل ہوئی تھی۔ سب لوگ اسے بہت خوش دلی سے ملے تھے۔ سیرت کے ساتھ سب کا رویہ بس لیا دیا سا ہی تھا۔ سب احان کے گرد جمع تھے، اسے کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا تھا۔ خود ایک صوفے پر ٹک گئی تھی۔ اس نے احان کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، کیونکہ وہ برداشت کی آخری حدوں پر تھی۔ کھانا لگاؤ، فاریہ اور مرینا بیگم نے احان کو دونوں بازو سے تھام کر ٹیبل کی طرف لے گئی تھی۔ سیرت سب کے بیٹھنے کے بعد بھی انتظار کرتی رہی کہ شاید احان کو اس کی یاد آئے، لیکن وہ تو اپنوں میں گم تھا۔ اسے سیرت تمہاری کہاں سے یاد تھی؟ سیرت کے لیے یہ دن کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ کچن کا سارا کام اسے سونپا گیا تھا۔ احان صبح اس کے جاگنے سے پہلے گھر سے نکل جاتا اور رات گئے جب وہ اپنے کام کر کے آتی تو وہ سو چکا تھا۔ اسے لگا وہ اسے بھول رہا ہے۔ کراچی سے صفیہ چچی اور ان کی بیٹی سارا بھی آ گئی تھی۔ وہ انہیں لینے ایئرپورٹ گیا تھا۔ جس وقت وہ انہیں لیے گھر میں داخل ہوا تو اس کی نظر ڈائننگ پر کھانا لگاتی سیرت پڑی سے یاد آیا کہ آج اس نے کہا تھا کہ اسے کچھ شاپنگ کرنی ہے، اور وہ گھر سے نکل کر اس کی بات کو سرے سے بھول ہی گیا تھا۔ ایکسکیوز کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی مرینا بیگم اس کے راستے میں آ گئی تھی۔ احان بیٹا آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے بعد میں بات کرنے کی سوچتا اپنے ماں کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ سیرت نے اپنی پلکوں پر اٹکے آنسوں کو دوپٹے کے کونے سے صاف کیا اور بہت دل سے کام کرنے نپٹانے لگی۔ کھانے کی ٹیبل پر آج بہت دنوں کے بعد احان کو محسوس ہوا سیرت کہیں نہیں ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہوا اسے کچن میں آیا، جہاں وہ دادی ماں کے لیے پرہیزی کھانا بنا رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ چلو مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے اپنے شوہر کی معصومیت پر غصہ آیا، جسے اتنے دنوں بعد بھی یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کی بیوی تو سارا دن کچن میں ہی گزارتی ہے۔ آپ کھانا کھائیں، میں دادی کو کھانا دے کر آتی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا دیکھتا رہا، لیکن اسے اپنے کام میں مگن دے کر باہر نکل گیا۔ اس کے بعد اس کا سارا دھیان اس کی طرف ہی رہا تھا، لیکن اسے نظر نہیں آئی۔ کمرے میں آ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ نیند کا سخت غلبہ آنے کے باوجود وہ سر جھٹک کر جاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے ان دنوں نہ جانے کیا تھا، وہ کمرے میں آتے ہی سو جاتا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ جاگ نہیں سکتا تھا۔ دروازے کے باہر کھٹپٹ کی آواز سن کر وہ بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ دروازے سے اندر آتی سیرت کو اسے جاگتے دیکھ خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو کمرے میں؟ میں روز اسی وقت ہی آتی ہوں، وہ اکھڑے انداز میں بولی تھی۔ تم سے ناراض ہو تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ یار آئی نو ان دنوں میں تمہیں وقت نہیں دے سکا، لیکن تم بھی تو سوچو کتنے عرصے بعد گھر والوں سے ملا ہوں۔ اوکے، لائٹ بند کریں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سیرت میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، مجھے ابھی نیند آ رہی ہے۔ احان اپنی وکالت پھر کبھی سنائیے گا۔ تم اس سے کس لہجے میں بات کری ہو؟ اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اس نے اٹھا کر بٹھایا تھا۔ تو کس لہجے میں بات کروں؟
تو میرے گھر والوں سے اس قدر جیلس ہو کے سیرت کہ تمہیں میرا ان سے 2 دن کا ہنس کر بولنا بھی گوارا نہیں ہے، اس کے الزام پر وہ شش رہ گئی تھی۔ جانتی ہو تمہارے لیے میں ان سب کو چھوڑ کر گیا تھا، غلط کیا تھا، آپ نے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور میرے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ تم سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، تو اب غلطی سدھار لیں۔ ایک زوردار تماچا زیرت کے منہ پر پڑا تھا، وہ منہ پر ہاتھ رکھے اکا بکا دیکھنے لگی۔ احان نے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ زور سے دیوار پر دے مارا تھا۔ اس میں سیرت کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ I'm sorry سیرت، مجھے تمہاری بات پر ایسے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس یہ شادی ختم ہونے تو ہم لوگ گھر لوٹ جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے مڑا تو کمرہ خالی تھا، وہ نہ جانے کب سے وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسائے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ سر تھامے کافی دیر بیٹھا رہا تھا، بہت کوشش کے باوجود وہ خود میں اتنی سکت نہیں پا رہا تھا کہ اٹھ کر سیرت کے پیچھے جا سکے، اور پھر بیٹھے بیٹھے اس کا دماغ غنودگی میں چلا گیا۔ دوبارہ جس وقت اس کی آخری سورج سوا نیزے پر تھا، کافی دیر قسمسارنے کے بعد وہ بیڈ پر پڑا رہا۔ کھٹ پٹ کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو سیرت الماری میں سر دیے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے اس کی ساری احساسات جاگ گئی تھی اور تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس سے بھی تیزی سے سیرت دروازے کی طرف مڑی تھی، اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ دروازہ ٹھک کی آواز کے ساتھ بند ہو چکا تھا۔ شاور لے کر نیچے آیا تو اس نے اس کی جھلک کچن کے کھلے دروازے میں نظر آئی تھی۔ وہ سیدھا کچن کی طرف بڑھا۔ سیڑھیوں سے اترتی ملینا نے احان کو اپنے پاس بلایا، لیکن وہ ان کی آواز نظر انداز کرتا کچن میں چلا آیا تھا، جہاں وہ لنچ کی تیاری میں مصروف تھی۔ وہ کبرڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسکن ابھی آپ کے ساتھ جو دوسری ملازمہ ہوتی ہے، نوری، وہ کدھر ہے؟ صاحب وہ بھی ادھر ہے۔ وہ جی، نوری اور شرافت مل کر گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نوری کو اپنے ساتھ کچن میں کام پر رکھیں، شرافت کو بولیں وہ شادی تک اپنے دونوں بھائیوں کو بھی یہاں لے کر آئے کام پر۔ لیکن صاحب، بڑی بی بی جی نے منع کیا ہے کہ نوری کچن کے کام نہیں کرے گی۔ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ کریں۔ اور ہاں، ابھی 2 گلاس جوس بنا کر دے۔ سیرت بظاہر اپنے کام میں مصروف تھی، لیکن اس کا سارا دھیان ان کی باتوں کی طرف تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے آگے بڑھا۔ سیرت کا ہاتھ پکڑتا اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ باہر لایا تھا اور پھینکنے کے انداز میں ہال میں موجود صوفے پر بٹھایا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتا اسے واپس خالی پوزیشن پر بٹھا چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیے دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی سے بات میں مصروف تھا۔ سیرت سب کی موجودگی میں شرمندہ سے سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ سمیع نے گلا کھنگا کر احان کو اشارے سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اور اس کی بات پر اس نے مسکرا کر سیرت کو دیکھا، جو شرمندہ سے نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ میرم بیگم کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بھڑک گئی تھیں۔ انہوں نے سارا کو اشارے سے احان کے پاس جانے کو کہا تھا۔ احان، مجھے شاپنگ کرنی ہے، پلیز مجھے لے چلو، سارا نے بڑی لجاجت سے احان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ سارا، تم ایسا کرو، ممی کی گاڑی لے جاؤ اور ساتھ فاریہ کو بھی لے جاؤ۔ میں نے آج اپنی وائفی کو شاپنگ کروانی ہے۔ یہاں آ کر پہلی بار اسے سیرت کے لیے اس طرح پوزیسو دیکھ کر فاریہ اور مرینا بیگم حیران تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ ان دونوں میں تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ احان کا اس کے حوالے سے لاپرواہ سا انداز اور سیرت کا بھی سے کھچا کھچا سا رویے سے ان دونوں نے کچھ اور ہی اخذ کیا تھا۔ اچھا چلو، میں تم دونوں کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ نہیں یار، ہمیں پرائیویسی چاہیے، تم کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ۔ اور اس کے بعد وہ سب کا منہ کھل گیا تھا۔ وہ تو بہت کیئرنگ تھا، سب کا دل رکھنے والا، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ اور یہ بات سب کچھ چپ رہی تھی، جبکہ ایک طرف یہ سب کچھ دیکھتی دادی مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ جس طرح رات کو سیرت روتے ان کے کمرے میں آئی تھی، وہ تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے انہیں رونے کی وجہ پوچھنے پر ایک لفظ بھی نہیں بتایا تھا۔ جاؤ چینج کر کے، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ احان نے سیرت کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اسے جانے کے لیے کہا تھا، لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب سارا کو لے جائیں، تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ اس بار وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ اسے بیچ کر سب سے ایکسکیوز کرتا باہر نکل گیا، جہاں سمیع کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اچھا کیا ہے تم نے، میں بہت دنوں سے سب دیکھ رہا تھا، تم دونوں ایک دوسرے سے کافی دور دور نظر آتے تھے۔ کیا تم نے اسے شادی صرف چاچو سے وعدہ نبھانے کے لیے کی تھی؟ بھائی، اگر تم نے ایسا کیا ہے تو یہ تم نے اس کے ساتھ اور اپنے ساتھ بھی غلط کیا ہے۔ احان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، جب اسے سمیع کے پیچھے وہ کھڑی نظر آئی تھی، کاسنی رنگ کے کپڑے پہنے، ساتھ کندھے پر سفید چادر ڈالے، وہ بہت ڈل لگ رہی تھی۔ چلیں، احان نے اسے پوچھا۔ وہ اس لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کے اس نے سیرت کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ اس کے مرجھائے چہرے کی وجہ اس نے اپنے رات کے رویے کی وجہ جانا تھا۔ شام میں مہندی تھی، اس لیے اسے شاپنگ کروا کے اسے پارلر چھوڑ کر وہ گھر آ گیا، اور ڈرائیور کو ٹھیک 9 بجے سیرت کو پارلر سے پک کرنے کے لیے ہال پہنچانے کا کہا تھا۔ وہ ہال میں پہنچا تو 10 بج چکے تھے۔ فاروق صاحب ویڈیو کالنگ میں میٹنگ کی وجہ سے لیٹ ہو چکے تھے۔ بلو کلر کے قمیص شلوار میں ملبوس اپنی ہنستی مغرور انداز میں محفل کی جان لگ رہا تھا۔ ہر لڑکی کی نظر اس پر تھی، وہ جسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں چھپ کر
بیٹھ کیسے دیکھ رہی تھی اس کو معلوم نہیں تھا کہ محبت کے تقاضے، لیکن ہم نے تیری باتوں کے علاوہ ہر بات بلا رکھی ہے۔ ہاں نے قریب سے گزرتی عنایت کو روک کر سیرت کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ابھی ادھر ہی تو تھی۔ تبھی دلہا اور دلہن کو اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ زارا کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی، اپنی چاہت کو پا لینے کی الگ ہی چمک تھی جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ جب تک اسے اس کے پیچھے بھاگتی رہی تھی، اسے دور بھاگتا رہا تھا۔ جب اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر اللہ سے لو لگا لی تھی، وہ بھی اس کی طرف لوٹ آیا تھا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اسٹیج پر جمع تھے۔ احان سیرت کو ڈھونڈتے اسٹیج پر موجود ہر چہرے میں اسے تلاشنے لگا تھا۔ پھر اس کی تلاش ختم ہوئی، اسے سامنے لگے قد آور شیشے میں وہ نظر آ گئی تھی۔ دادی کی اون میں چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ احان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ گرین کلر کے لہنگے اور گولڈن کلر کی کام والی شرٹ پر بڑا سا دوپٹہ، کانوں پر پھیلائے بالوں کی فن چوٹیاں بنائے، ہاتھوں میں بھر کر کانچ کی چوڑیاں ڈالے گئی تھی۔ احان نے آئینے میں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے اپنے بھائی جان نے بیٹھی دادی کی طرف مڑا اور ان کے پاس پہنچ کے ان کے گلے لگ گیا تھا۔ اس کے کندھے پر سر رکھے سیرت کے چہرے کو اپنی نظروں کے سائے میں لیتے ہوئے اس نے ایک آنکھ دبائی تو وہ سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جبکہ وہ سیدھا ہو تو اس کے سامنے موجود چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ اسٹیج پر لڑکیوں اور رزم نے شعر و شاعری کا مقابلہ کیا، جبکہ احان سیرت کے چہرے کو نظروں کے سائے میں لیے کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ اسے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، وہ بہت تھک چکی تھی۔ صبح سے پہلے شاپنگ اور پھر پارلر والی نے اس کو اسٹیچو بنا کر 1.5 گھنٹہ سے بٹھایا رکھا تھا۔ وہ دن کو ہی اپنے رات کے کپڑے دادی کے کمرے میں رکھ دیے تھے، اس لیے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ دادی کے روم میں آ گئی تھی جہاں اس وقت دادی موجود نہیں تھی۔ وہ شاید تہجد کے لیے اٹھی تھی۔ اسے کمرے میں ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب دروازہ زور سے دھڑام سے کھلا تھا۔ اس نے ڈور کھولا تو سامنے مرینا بیگم موجود تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے روم میں اس کا انتظار کر رہا تھا لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا کچن اور لانچ سے ہوتا ہوا دادی کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن کمرے سے آتی آواز پر اس کے قدم رک گئے تھے اور دروازے کی طرف جاتا اس کا ہاتھ وہیں رہ گیا تھا۔ تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو۔ کہاں میرا بیٹا اور کہاں تم؟ تم ایک طوائف کی بیٹی ہو۔ میرے بیٹے کی معاشرے میں ایک عزت ہے اور مقام ہے، وہ لاکھوں لوگوں میں کھڑا ہوتا تو نظر اس پر ہی ٹکتی ہے۔ وہ تم سے مجبوری کا رشتہ نبھا رہا ہے، تمہارے باپ کا احسان اتارا ہے تو تم نہیں جانتی ہو کہ احسان کے بارے میں تمہیں بتاتی ہوں۔ تمہارے باپ نے احان کو اپنی کڈنی دی تھی اور ساری زندگی اس کا خراج حاصل کرتا رہا۔ تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے میرے بیٹے کو پابند کیا کہ وہ تم جیسی ہرافہ سے شادی کر لے۔ انہوں نے جھوٹ کی آمیزش شامل کی تھی۔ باہر سنتا احان اپنی ماں کی باتیں سن کر حیران ہوا تھا۔ نہیں، میرے پاپا ایسا نہیں کر سکتے۔ احان کو سیرت کی آواز میں واضح کپکپاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ وہیں سے لوٹ آیا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ جو سن کر آ رہا ہے وہ اس کی ماں کہہ رہی ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتی ہے؟ وہ خود بھی تو ایک عورت تھی۔ ایک عورت دوسری عورت سے نفرت کیسے کر سکتی ہے؟ احان سیڑھیوں تک پہنچا تھا جب فارغ اس کے لیے دودھ کا گلاس لے اس کے پاس رہے تھے۔ احان نے غائب دماغی سے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اوپر کمرے میں چلا گیا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس کی نظروں کے سامنے سیرت کا چہرہ آیا۔ اس کے کانوں میں اس کی کپکپاتی آواز آئی تو وہ بے چین ہو اٹھا تھا۔ غصے سے مٹھیاں پیچھے وہ تیزی سے سیڑھیاں اترا اور دادی کے کمرے میں آیا جہاں وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے وہیں آنسو بہا رہی تھی۔ وہ دروازہ کھولنے کی آواز پہ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ احان کو گھبراتے دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چلو کمرے میں نہیں وہ میں آج دادی کے پاس ہی سوؤں گی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ تمہیں آواز نہیں آئی؟ اب کی بار اس کی آواز میں ایک ڈانٹ تھی اور وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اسے غصے میں دیکھ کر سیرت وہیں دروازے کے پاس رک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ احان تھوڑا دیر غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر کاٹتا رہا، پھر اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ وہ واپس آئی تو وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر اس کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ ڈریسنگ کے آگے کھڑے ہو تو اس نے آئینے میں اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کے چہرے پر سردیاں سی گھل آئی تھی۔ اس کا دل پھٹ پڑا تھا۔ اس لڑکی کو میں نے دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے اور میری ہی وجہ سے پچھلے 10 دن سے نہ جانے کس اذیت مل رہی ہے۔ وہ آہستہ سے چلتا اس کے قریب آیا، ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کے آنسوں کو اپنے پھولوں پر چن کر اس نے اپنے سینے پر بیچ لیا تھا۔ سیرت کا جسم ہولے کپکپا رہا تھا، اس کی گرفت اور سخت ہوئی تھی۔ اس نے اپنے لب اس کے سر پر رکھے تو سیرت کے آنسوں میں روانگی آئی تھی۔ اس کے آنسوں سے اس کی شرٹ بھیگنے لگی تھی۔ آئی ایم سوری یار، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اپنے بازو کے گھیرے میں لیے اس بیڈ پر آیا، بیڈ پر بٹھا کے اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ جانتی ہو، میں نے جب تمہارے گھر دادی کو بھیجا تھا تو اس کی وجہ سے چاچو تھی۔ پھر تم میرے آفس آئی تو مجھے تم سے ہمدردی محسوس ہوئی اور جب تم میرے ساتھ اپنے گھر سے اپنا سامان لینے آئی تھی تو وہ لمحہ یاد کر کے مسکرایا تب مجھے تم سے چڑ محسوس ہوئی تھی۔ پھر جب اشر کے پوچھنے پر کہ تم اتنی سمپل کیوں رہتی ہو، تمہارا جواب سن کر مجھے تم پر غصہ آیا کہ تم جان بوجھ کر مظلومیت کا ڈرامہ کرتی ہو۔ لیکن پھر جس طرح تم نے چاچو کا خیال رکھا اور ایک دن جب کھانے کی ٹیبل پر تم ہم سب کے ساتھ موجود تھی تو عین میرے سامنے آ کر بیٹھی تھی، تم بار بار اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی،
میری ٹٹکی باندھ کر دیکھنے پر تم کنفیوز ہو کر وہاں سے جلدی اٹھ گئی تھی، تب پہلی بار میرے دل میں تمہارے لیے ایک بہت ہی پاکیزہ جذبے نے جنم لیا تھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے بہت عزت اور احترام کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، جبکہ یہ بات شاید تم خود بھی نہیں جانتی ہو۔ پہلی بار اشر نے کہا تھا کہ ہاں سیرت تم سے بہت متاثر ہے، شاید وہ تمہارے لیے دل میں کوئی اور جذبہ بھی رکھتی ہے، اور اس کی بات پر میں نے جھٹلا دیا تھا، لیکن جب تم میرے سامنے ہوتی تو تمہارا گریز مجھے باور کرواتا ہے کہ کچھ اور ہے۔ اشر کہتا تھا کہ سیرت بیچاری نے کس پتھر سے دل لگا لیا، اور میں اس کی بات میں مسکرا دیتا۔ جب ہم امریکہ گئے تھے تو فلائٹ میں تمہارا خوف سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھنا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا، اور پھر اب میرا ہاتھ کھینچ لینا مجھے تمہاری طرف متوجہ کر گیا۔ جب کچن میں سمی نے تم سے کہا کہ کافی بنانا سیکھ لو، تمہارا اور سمی کی بحث سن کر میں نے پہلی بار چائے پی تھی، صرف تمہارے لیے۔ جانتی ہو، جب چاچو تم سے وعدہ لے رہے تھے کہ تمہیں میرا پابند رہنا ہے، میں نے اس سے بہت پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا، اگر کسی سے شادی کروں گا تو وہ سیرت نائی ہوگی۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا چاچو صرف کچھ دنوں کے مہمان ہیں تو میں ان کی زندگی میں ہی تم سے شادی کر لیتا۔ لیکن تم سے شادی میں نے کسی وعدے کی پابندی کے لیے نہیں کی، بلکہ یہ 100% میرا اپنا دل کا فیصلہ تھا۔ وہ حیرت و خوشی کی ملی جلی کیفیت سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک آنسو اس کے گال سے اتر اس کی ٹھوڑی پر آ کر رکا تھا جسے ہاں نے اپنے پوروں پر چن لیا تھا۔ بس بہت بحالی آنسو، اب اور نہیں، لیکن آپ نے پرسوں رات کو کہا تھا کہ مجھ سے شادی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کہا تھا، غلط کہا تھا آپ نے، مجھے تھپڑ بھی مارا تھا۔ میں بہت بڑا بے وقوف ہوں، میں الو کا بٹھا ہوں، کیا اس کے لیے کان پکڑ کے معافی مانگوں؟ اور تیکھی نظر سے گھورتی سیرت اسے کانوں کو ہاتھ لگاتا دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ تم مجھ سے ناراضگی کے چکر میں اتنی زرد کیوں ہو رہی ہو؟ وہ پتہ نہیں، پچھلے 4 دنوں سے میری طبیعت کچھ خراب ہے۔ بات اس کے منہ میں رہ گئی تھی اور اسے زور کی ابکائی آئی تھی، منہ پر ہاتھ رکھتی واش روم میں گھس گئی تھی اور ریحان پریشانی سے اسے واش بیسن پر جھکا ہوا دیکھنے لگا۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر وہ باہر آئی تھی اور اسے تھام کر بیڈ تک لایا، لیکن اس سے پہلے وہ ایک بار پھر پلٹ کر واش روم میں گئی تھی۔ ریحان اس صورتحال سے ہر درجہ پریشان تھا۔ وہ باہر آئی تو اس نے گاڑی کی چابی اٹھائے، وارڈروب سے اس کی چادر نکالی، اس کے گرد بڑھائی، اسے لے کر قریبی ہاسپٹل آ کے کچھ ٹیسٹ کروانے کے بعد انہیں خوشخبری سنائی گی تو سیرت نے خوش شرم سے سر جھکا لیا۔ ریحان کی خوشی قابل دید تھی، جو آدھی رات کو بیچ سڑک میں گاڑی روک کر اس سے باہر نکلا، خوشی سے سیرت کو گول کر گھمانے لگا، اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اچھا چھوڑے ریحان، میں گر جاؤں گی، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کہ میں تمہیں گرنے دوں گا؟ اور اس کی بات پر سیرت نے اس کے کندھے پر سر ٹکا لیا۔ ریحان کو آج صبح ہر سویرے سے زیادہ خوبصورت اور دلکش لگی تھی۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھے سیرت بیگم سو رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا سر اٹھا کر تکیے پر رکھا اور جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے وہ شاور لے کر نیچے کپڑے چینج کرنے چلا آیا تھا، جہاں بڑے ہال میں اس وقت سب لوگ موجود تھے۔ سلیمان علی اور سمی کی کسی بات پر بحث چل رہی تھی۔ فاریہ اور سارہ موبائل میں بزی تھی، دادی خاموشی سے ان کو سب کو دیکھ رہی تھی۔ مریانہ بیگم اور چچی کے راز و نیاز چل رہے تھے۔ اس کے سلام کرنے پر سب نے ہی ایک پل کے لیے اس کے سلام کا ایک زبان ہو کر جواب دیا اور پھر سب اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس کے حد درجہ سنجیدہ انداز کو دیکھتے ہوئے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میں سمی کے ولیمے کے بعد واپس اسلام آباد جا رہا ہوں، میری وجہ سے میرے آفس کے بہت سے کام پینڈنگ پڑے ہیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم اب یہیں پر دوبارہ سے اپنی فیکٹری کو سنبھالو۔ سلیمان علی خان نے جلدی سے کہا تھا۔ نہیں بابا، میں آپ کے بلانے پر اس لیے نہیں آیا تھا کہ کہیں دوبارہ آپ کو جوائن کروں گا۔ اس کا انداز ختم تھا۔ اس کے جانے کے بعد سلیمان کو اندازہ ہوا تھا یہ فیکٹری اس کے بغیر نہیں چل سکتی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اور اب میں آتا ہوں سب سے اہم بات کی طرف، وہ میری بیوی سے جڑی ہے۔ میں نے اس سے شادی کوئی وعدہ وفا نبھانے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ وہ میرے دل کی اولین خواہش ہے، اور اسے میری زندگی سے نکالنے کی کوشش ترک کر دیں، ورنہ میں اور وہ اس گھر میں دوبارہ کبھی قدم نہیں رکھیں گے۔ اس نے ماں پر نظر جمائے کہا تھا۔ لیکن بھائی کو یا آپ دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کیوں کرے گا؟ سمی نے فکر مندی سے پوچھا۔ اب اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا، یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا، جبکہ مرینا بیگم اور فاریہ نے نظر جھکا لی تھی۔ مرینا، یہ ریحان کیا کہہ کر گیا ہے؟ مجھے کیا پتہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ ان کی آواز میں بے یقینی تھی۔ مرینا، میں صرف اتنا کہوں گا، اس لڑکی کے باپ کا احسان ہی یاد کر کے اسے بخش دو۔ مرینا بیگم وہ نہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ آج اپنے گھر میں مطمئن تھی، وہ اپنی جنت میں لوٹ آئی تھی۔ کافی کا کپ تھامے وہ ریحان اور اپنی بیٹی روحا کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں باپ بیٹی میں نہ جانے کون سے راز و نیاز چل رہے تھے، اور وہ اور ریحان نے دوبارہ کبھی لاہور نہیں گئے تھے۔ روحا پورے 4 سال کی ہو چکی تھی۔ ان 4 سال میں وہ روزانہ ماں اور باپ سے فون پر بات کرتا۔ وہ روز ان کے لاہور آنے پر سوال پر فون بند کر دیتا۔ وہ جانتی تھی وہ اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے وہ بھی اس سے فورس کرتی رہتی تھی کہ ہمیں ماما پاپا سے ملنے جانا چاہیے، اور وہ ہر بار اس کی بات ٹال دیتا۔
سیرت میں پھر سے 5 سال پہلے والی جگہ پر نہیں آنا چاہتا، میں اپنی زندگی کا سکون نہیں کھونا چاہتا۔ روحا کی پیدائش پر سلیمان علی، سمیر، ہزارہ، حاشر اور عنایت سبھی آئے تھے۔ ملیحہ بیگم نے سب کو مبارکباد دی تھی۔ وہ خود میں ہمت پیدا نہیں پا رہی تھی کہ سیرت کا سامنا کر سکے۔ یہ گاہی بڑی ظالم چیز ہے۔ جب انسان اپنی خطاؤں سے آگاہ ہو جاتا ہے تو پھر مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ روحا کو سلا کر وہ اس کے گرد اپنے بازو کا احسار تنگ کرتا اور اسے اپنے قریب لے کے آتا۔ ڈیئر وائفی، کن خیالات میں کھوئی ہوئی ہان کو دیکھ کر روحا بھی اسے وائفی ہی کہتی تھی۔ وہ اس کی معصومیت پر دونوں ہنستے اور ان کی ہنسی میں ان کی گھلاہٹیں بھی شامل تھیں جو ماں باپ کو خوش دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ ہان، آپ کو نہیں لگتا آپ کو ماما کو معاف کر دینا چاہیے؟ ماں باپ بھی تو اولاد کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، آپ کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے۔ اس کی بات پر کنونس ہوتے اس نے اس بات میں سر ہلایا، اس کے گال کو چوم لیا۔ کیا کرتے ہیں ہان، کوئی بھی دیکھ لے گا، اس لیے تو میں لاہور نہیں جاتا، پھر میں اپنی وائفی کے ساتھ رومانس نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد سیرت نے اسے بازو پر چٹکی کاٹی۔ تبھی ہال کے دروازے سے سلیمان علی اندر آئے تھے۔ ان کے پیچھے فارح، ہزارہ، سمیع اور آخر میں ملیحہ بیگم بھی تھی۔ سب سے مل کر ہان مڑنے لگا تو سیرت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے لیے ملیحہ بیگم کے پاس آئے تو ان کے گلے لگ گئے۔ اس طرح ہوتے ہوئے اس نے ہان کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی ماں کے سامنے کھڑا کیا۔ ملیحہ بیگم بھی روتے ہوئے اس کے گلے لگی تو ہان نے بھی انہیں اپنے بازو کے ساتھ میں لے لیا۔ انہیں لے کر وہ روحا کے پاس آئے جو معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ملیحہ بیگم نے اس کی معصومیت پر ہنستے ہوئے اسے گلے لگا کر چٹا چٹ چوم لیا تھا۔ سیرت یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آج اس کی فہمی مکمل ہو گئی تھی۔ اسے ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ جو آپ سے محبت کرے اسے جڑے رشتوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اسے ہان سے جڑے ہر رشتے سے محبت تھی۔ اس نے اس کے اندر اتنی محبت بھر دی تھی کہ کسی اور جذبے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ ناول اور اس ناول کا نام ہے اجنبی راہوں کے مسافر، درنش نور اور درش نور، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔